السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 37 سے سورہ الانبیاء۔ خلق الانسان من اجل، انسان بنایا گیا ہے عجلت سے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے۔ خلق الانسان من اجل، یعنی انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو تخلیق ہے، اس میں ہی عجلت ہے، جلد بازی ہے اس کی فطرت میں۔ یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز کیونکہ شامل ہے۔ دیکھیں انسان کی جو ذات ہے نا، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ تو اس کا جسمانی ہے، مادی جسے کہنا چاہیے، جس کی تخلیق زمین سے یعنی مٹی سے ہوئی ہے۔ اور یہ مادی وجود جو ہے، اس میں بہت سی کمزوریاں اور کوتاہیاں موجود ہیں، رکھی گئی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی انسان بنیادی طور پر کمزور اور ضعیف پیدا کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو کہ روحانی ہے۔ انسان کی روح جو ہے وہ مٹی سے پیدا نہیں کی گئی ہے، وہ نور سے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے انسان اگر روحانی اپنی فطرت کے اس حصے کی طرف جاتا ہے تو اس کا یہ پہلو جو ہے اس کو بہت ہی بلند اور عرفہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں پھر نور کی جو خصوصیات ہیں نا، اس کے اس روحانی حصے میں، وہ اس کو بلند کر دیتی ہیں، نیکیوں میں بڑھا دیتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے انسان کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے احسنی تقویم، ایسے ہی تو نہیں کہا ہے نا کہ اس نور کو اس انسانی جسم کے اندر رکھا گیا ہے، یعنی نور کیا ہے؟ ہماری روح جو ہے، اور اس کو اس انسانی جسم کے اندر رکھا گیا ہے جو کہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس میں بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ فطری طور پر بہت عجلت پسند ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے، بعض دفعہ اگر اس کا روحانی پہلو جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس میں نیکی کا اور اچھائی کا زیادہ جو ہے احساس ہوتا ہے، تو بہت جلدی خیر کی طرف بھی لپکتا ہے، بہت جلدی خیر کی طرف دوڑتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام تھے، کس معاشرے میں، کس ماحول میں رہتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں اللہ کا پیغام ملا، وہ کس طرح فوراً خیر کی طرف بھاگے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ عجلت پسند ہے تو جلدی بہکائی میں بھی آ جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہمیں سب سے بڑی حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ملتی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے عجلت پسندی میں، یعنی جب شیطان نے ان کو بہکایا تھا تو وہ اگر تھوڑا ٹائم لیتے، سوچتے سمجھتے، یا اللہ سے ہی یہ بات کرتے، یا جس طرح سے شیطان ان کو کہہ رہا تھا کہ مزید آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو تو یہاں سے جنت میں ہمیشہ رہنے کا جو ہے ایکسس وہ آپ کو اسی طرح مل سکتا ہے، اور وہ آپ کو کوئی دینا نہیں چاہ رہا۔ تو اتنی جلد بازی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اللہ کے خدا نخواستہ وہ نافرمان تو نہیں تھے نا، اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان میں بہت نیکیاں اور اچھائیوں کا عنصر موجود تھا یقیناً، جبھی انہیں فوراً احساس بھی ہوا اپنی غلطی کا، لیکن اپنی عجلت پسندی کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا۔ اسی طرح روایات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو، یعنی مٹی کے جو پتلا تھا اس میں جب روح پھونکی گئی، اور وہ روح آہستہ آہستہ جو جسم کے اندر جو وہ داخل ہونا شروع ہوئی، ظاہر ہے وہ نور اندر جانا، روح اندر جانے لگی، تو ابھی وہ پورے جسم تک وہ نہیں پہنچی تھی، اور ابھی ٹانگوں میں ان کی جان نہیں تھی، لیکن انہوں نے فوراً جیسے ہی ہوا اٹھنے کی اور کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن لڑکھڑا گئے کیونکہ ابھی وہ پروسیس ہو رہا تھا۔ تو یہ مثالیں جو ہیں، یہ باتیں جو ہیں، یہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے جلد بازی، عجلت
کا عنصر جو ہے وہ رکھا ہے. یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، اور اسی وجہ سے برائی کے کاموں میں مثلاً کبھی کسی سے بدلہ لینا ہے، یا کبھی کسی پہ غصہ ہے، کسی نے کسی کے بارے میں بتایا کچھ کہ آپ کے لیے ایسا کہہ رہا تھا، تو فوری طور پہ غصے میں آ کے انسان اس سے بڑھ کے کچھ باتیں، کچھ جملے بول دیتا ہے، جن پہ بعد میں اس کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ پہلے تصدیق کر لیتا. اور اگر تصدیق کر بھی لی، کسی نے کہا بھی ہے، تو اس کا کچھ نہیں بگڑا، اس کے کہنے سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی کی بات، ایک دوسرے کی بات، اچھی بری بات دوسرے تک پہنچانا، لگائی بجھائی کرنا، غیبت کرنا، یہ اتنے بڑے گناہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وقتی طور پہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر کے اس کو مشتعل کر دیتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ ایسے کام بھی کر جاتا ہے کہ جو عام حالات میں وہ نہ کرتا، اور جن پر کہ وہ بعد میں پچھتاتا بھی ہے، اس کو افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت جلد بازی میں غصہ دکھاتا ہے. تو جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر موجود ہے، یہ عجلت کی کمزوری تو موجود ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ نہیں کرے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی کمزوری پہ قابو پانے کی کوشش کرے. کس طرح سے کرے؟ اس طرح سے کرے کہ اپنا جو روحانی پہلو ہے نا، اس کو امپروو کرے. اور اس کو امپروو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا، قرآن سے، اس کتاب سے قریب ہونا، اللہ کی مدد اور پناہ مانگنا. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہتا بھی آ کر کہ فلاں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، تو آپ بالکل ٹھنڈے ہو کے سنتے ہیں، کہتے کہنے دو، تم نے مجھے آ کر کیوں بتایا؟ مجھے نہیں سننا، مجھے آئندہ سے نہیں بتانا کس نے کیا کہا ہے میرے لیے. جب یہ آپ کا اسٹیج آ جائے تو پھر آپ کامیاب ہو گئے ہر معاملے میں. اسی طرح سے برائی کے اور بھی جو کام ہوتے ہیں، بدلہ لینا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں بڑے بڑے جو بعض دفعہ قتل اور اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وقتی اشتعال ہوتا ہے. اگر وہ غصہ اس وقت وہ اپنا ٹھنڈا کوئی ان کا کر دیتا، یا ان کو وہ اس وقت کوئی روک لیتا، بٹھا دیتا، کچھ سمجھا دیتا، اور وقت گزرنے کے بعد شاید وہ یہ کام کرتے ہی نہیں. تو یہ ہے عجلت، جو کہ انسان کی سرشت میں، اس کی فطرت میں موجود ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیکی کے کام کرنے میں عجلت جو فطرت میں ہمارے ہے نا، عجلت تو اللہ نے رکھ دی ہے، تو وہ عجلت ہمیں نیکی کے کاموں میں کرنے کے لیے دکھانی ہے. نیکی کے کام کرنے میں ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، وہ بھی کرے تو میں کروں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور بہت ساری باتیں سوچتے 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 ہی ہم وقت بعض دفعہ گزار دیتے ہیں. تو اس میں عجلت کرنی چاہیے نیکی کے کام کرنے میں. اور اگر کسی برائی کی طرف، اگر غصے کی طرف، بدلے کی طرف، کسی اور برے جذبے کی طرف ہمارا دماغ، ہمارا دل ہم کو آمادہ کر رہا ہو، تو ٹائم دیں. کہتے ہیں نا، غصہ آئے کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، ایک گلاس پانی پی لیں، وضو کر لیں، درود شریف پڑھنے لگیں. یہ ساری چیزیں غصے کو فوری طور پر کم کر دیتی ہیں. آگ ہے نا، شیطان تو آگ سے بنا ہے نا، جنات ہیں، آگ ہے، تو اس کو پانی سے ٹھنڈا کریں، وضو کر لیں، پانی پی لیں، تو وہ آپ کا غصہ وقتی جو ہوگا وہ فوری طور پہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور پھر آپ زیادہ ہوش حواس میں، آپ زیادہ صحیح بات سمجھنے بھی لگیں گے اور صحیح فیصلہ بھی کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کی کیونکہ فطرت میں، اب یہ بات کیوں یہاں پر کہی گئی یہ بھی ذرا ہم سمجھ لیں. کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جب آپ کو دیکھتے تھے، کون لوگ؟ جو مشرکین مکہ تھے، کفار تھے، تو وہ آپ کا مذاق بناتے تھے. یعنی آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کا آنا ایک ان کو مذاق لگتا تھا، قرآن کی آیتیں ان کو مذاق لگتی تھی. آپ کو دیکھتے تھے، آپ جو ان کو نصیحت یا کچھ ان کو اچھی کوئی بات مستقبل کے حوالے سے بتاتے تھے، تو اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی دیکھو آج یہ بات کہنے کے لیے آئے ہیں، ان کے اللہ نے تو ان سے یہ وعدہ کیا ہے، اور یہ دیکھو یہ ہمیں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں. اور ہر بات کو نا ایک مذاق بنا لیتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو بہت تکلیف ہوتی تھی. کیونکہ دیکھیں نا، یہ کوئی ہنسی کھیل کی بات تو نہیں ہے نا، اللہ کا کلام، اللہ کی بات ہے، اللہ کا پیغام ہے. اس کو اگر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش پوری سنسیئرٹی سے کوئی کر رہا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو گھلا دیتے تھے،
اس فکر میں اور اس کوشش میں، اس تگ و دو میں، اور اس کے جواب میں لوگ مذاق اڑائیں اور ان باتوں کے اوپر ہنسیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم مذاق اڑاتے ہو اس کا جو تمہارے الہوں کا کے بارے میں جو یہ بتاتا ہے، جو ذکر کرتا ہے تمہارے الہوں کا اور بتاتا ہے کہ وہ غلط ہیں، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، وہ کوئی تمہارے الہ نہیں ہے، اور اللہ کے رحمان کے ذکر سے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو کتنے یعنی یہ دیکھیں نا، کفر کی طرف بڑھنے میں کتنی عجلت ہے۔ کوئی سوچنے سمجھنے کی بات کرتے نہیں ہیں، جیسی بات سنتے ہیں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے کلام پہ غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں، ڈسکس کریں، دلائل تو تھے نہیں نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں انسان جو ہے وہ عجلت سے پیدا کیا گیا ہے، اس کی خمیر میں، اس کی فطرت میں جو ہے وہ جلد بازی ہے، اور وہ کیا مانگتا ہے؟ وہ اپنے لیے برائی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سأریکم، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے۔ اور یہ نشانیاں کیا تھی؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو سزا یا جو عذاب کی کچھ شکلیں ان کو دکھائی جائیں گی، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں کس طرح سے ان کے اوپر یہ وہ بھی ایک عذاب کی ایک شکل تھی نا، مکے میں قحط پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ دعا کے لیے آئے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں ان کے سارے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کس طرح سے مارے گئے، یہ بھی عذاب کی ایک شکل تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم جلد بازی کیوں کر رہے ہو، کیوں مانگ رہے ہو مجھ سے جلدی؟ کوئی ایسا بھی ہے کہ اپنے لیے کوئی برائی کو، اپنے نقصان کو کوئی جلدی مانگے؟ یعنی انسان کی فطرت کی عجلت جو ہے وہ اس کو اس حد تک اندھا کر دیتی ہے کہ بعض دفعہ وہ اپنے نقصان کا مطالبہ، اپنے نقصان کے لیے جو ہے وہ زور شور سے اللہ سے دعائیں اور مطالبے کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تو مشرکین مکہ کا ذکر ہے، لیکن ہم سب کو بھی یہ بات سوچنا چاہیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ہمیں بس جلدی ہوتی ہے، بس جلدی سے یہ ہو جائے، بس جلدی سے یہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ بس یہ ہو جائے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہماری جلد بازی سے وہ کام اگر ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا پتا کہ وہ ہمارے حق میں اچھا نہ ہو۔ تو دعا ہمیشہ مکمل مانگنی چاہیے، بہتری اور خیر اور برکت اور بھلائی والی مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کر کے معاملے کو چھوڑ بھی دینا چاہیے۔ بار بار مانگے دعا، یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک ہی دفعہ مانگے، بہت مانگے، بار بار مانگے، جیسے فقیر پیچھے پڑ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں نا، ایسے مانگے دعا، بالکل مانگے۔ لیکن اگر وہ پوری فوراً نہ ہو رہی ہو تو پھر شکوے اور اس قسم کی باتیں کفریہ نہ کرے، بلکہ اس کو اللہ کی رضا اور حکمت سمجھ کے اس پہ صبر کر کے بیٹھ جائے، انشاءاللہ پوری بھی ہوگی، اور اگر آپ کے حق میں اچھی نہیں ہے تو اس کا کوئی بہترین نعم البدل آپ کو ملے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کب ہے، حَاذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، یعنی یہ جو دھمکی تم دیتے ہو نا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم جو یہ دھمکی دیتے ہو کہ عذاب، اللہ کا عذاب جیسے پچھلی قوموں پہ نازل ہوا، کہیں تمہارے کفر کی وجہ سے تم پہ بھی نازل نہ ہو، کہیں تم بھی اللہ کے سزا کے اس پھیر بھی نہ آ جاؤ، کہیں تم کو بھی کوئی ایسا عذاب نہ گھیر لے، اس چیز سے ڈراتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو تم دھمکیاں دیتے ہو کب پوری ہوں گی؟ یہ اگر سچے ہو تو بھئی ہم تو نہیں لا رہے ایمان، اور ہم تو جو ہے مستقل انکار بھی کر رہے ہیں، اور تم تکذیب بھی کر رہے ہیں، اور تمسخر بھی کر رہے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور ہم یقین بھی نہیں کرتے تمہاری بات کا، نہ اللہ کی بات کا۔ اتنی کھلی کھلی ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں اور اتنی ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں یہ دھمکی جو تم ہمیں دے رہے ہو عذاب کی، یہ کیوں نہیں پوری ہوتی ہے؟ بار بار کہتے تھے نا، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ ٹوٹ کے گر پڑے یا زمین پھٹ جائے، اور مختلف قسم کی جو وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تم سچے ہو تو یہ کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو یعلم، اگر جان لیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ہی نہ جس وقت، لا یکفونا، نہ وہ روک سکیں گے، ان وجوہہم، اپنے چہروں سے، النار، آگ کو، ولا، اور نہ ان ظہورہم، اپنی پشتوں سے یا اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم، اور نہ وہ ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ باتیں کرنے والے اگر جان لیں، یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جان لیں کہ جس وقت
وہ وعدہ سچا ہوگا. یعنی جو وہ کہتے تھے نا مرنے کے بعد کب اٹھایا جائے گا زندہ، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس یہی جو کچھ بھی کر لیا اچھا برا اس کے بعد مٹی میں مل گئے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جس وقت آگ میں ڈالے جائیں گے نا، یکفون، کف کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کو، یعنی اگر خدا نہ خواستہ کبھی دیکھیں آپ کے چہرے کی طرف کوئی مارنے کے لیے بھی اگر ہاتھ اٹھائے، یا کوئی چیز آپ کو لگے کہ دور سے کہ بال ہے، جیسے باہر اکثر نکلتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے آپ کو لگتا ہے کہ بال آ رہی، تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ وہ روک سکیں گے اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے چہروں سے آگ کو نہیں روک سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے روک سکیں گے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی، بزرگ و برتر ہے، اور دنیا میں اللہ نے کچھ اختیارات ضرور انسان کو دیے ہیں، اور اس دنیا میں اشرف مخلوقات بنا کے بھیجا ہے، اور اس کو کچھ اختیارات ضرور دیے ہیں، کچھ صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے کا حق اس کو ضرور دیا ہے، جس کے بنا پر اس کی آزمائش اور اس کو پھر چیک کیا جائے گا اور اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. لیکن یہاں پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے کیا؟ لیکن یہاں پر زیادہ تر عام طور سے ہوتا ہے، بعض دفعہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، لیکن عام طور سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے معاملات کو اتنا اوپن نہیں رکھا ہے، کیونکہ اگر ہر گناہ گار کو دنیا میں اسی وقت سزا ملنا شروع ہو جائے تو پھر وہ نظام جو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا، جس میں کہ اختیار دیا ہے، تو وہ اختیار تو ختم ہو جائے گا نا، سب کو صاف نظر آنے لگے گا کہ گناہ گار کو تو فوراً سزا مل رہی ہے اور جو نیک لوگ ہیں وہ بڑے آرام سے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہاں پر دکھ تکلیفیں، آزمائشیں، بیماریاں سب انسانوں میں تقسیم کی گئی ہیں اللہ کی حکمت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق. اور کافروں کے لیے وہ دنیاوی جو تکلیفیں ہیں وہ ان کی سزائیں ہوتی ہیں، لیکن مومنین کے لیے یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ بیماریاں ان کے اجر و ثواب کو، ان کے درجے بڑھانے کا سبب بن جاتی ہیں، کیونکہ ان موقعوں پر اگر وہ صبر کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، تو پھر ان کو اس کا بہترین اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے. لیکن یہاں پر بات کیونکہ قیامت کی ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات، بزرگ و برتر ذات جو ہے، اس دن صرف اسی کا حکم ہوگا. اس دن سارے اختیارات سب سے واپس لے لیے جائیں گے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، بولنے تک کی بھی اجازت اللہ کے سامنے کسی کو نہیں ہوگی، کسی کی ہمت اور مجال بھی نہیں ہوگی. اس دن کون مدد کر سکے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکے گا. دنیا میں جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم فلانے پیر کی بیعت کی ہوئی ہے اور فلانے بزرگ کے ہم وہ مرید ہیں اور ان کے وہ ہماری شفاعت کروائیں گے، وہ ہم نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، وہ اکثر پیر، اور اکثر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں خود بھی کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اب تو نہیں ہے میرے کنٹیکٹ میں، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے میں جنت میں جاؤں گا نہیں جب تک میں اپنے سب مریدوں کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو ہم تو اس لیے ان کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے کہ وہ بڑے نیک بزرگ ہیں اور وہ تو جنت میں جائیں گے ہی، اور وہ ہم میں سے مطلب جتنے بھی ان کے مرید ہیں ان سب کو لیے بغیر وہ نہیں جائیں گے. تو اس وقت میں خیر چھوٹی بھی تھی جب یہ باتیں میں سنتی تھی. کچھ لوگ تھے ایسے جو ہمارے ملنے والے جو اس طرح کی بات کرتے تھے، ہر طرح کے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں نا. لیکن جیسے جیسے بڑے ہوئے اور شعور آیا، اور خاص طور سے جب سے قرآن سے جڑے کہ اللہ کے سامنے کسی کی مجال ہوگی کہ وہ یہ کہہ سکے. ہر ایک کو تو اپنے لالے پڑے ہوں گے، پتہ نہیں ان پیر اور فقیر اور بزرگ جو یہ دعوے کر رہے ہیں وہ خود بھی جنت کے حقدار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. پہلی تو بات یہ ہے، اور اگر ہوں گے بھی تو اس طرح کا دعویٰ کرنے کی بنا پہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا تو نہیں ملے گی. ہمیں نہیں پتا نا کیا معاملہ ہوگا. اور پھر وہ سارے لوگ جو اللہ کے بجائے ان پہ توکل کر کے بیٹھے ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ کس قسم کا اللہ کا رویہ ہوگا. وہاں پہ کسی کو بولنے کی شفاعت تک کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور اللہ سے حمد و ثنا کریں گے، اور اللہ پاک پھر انہیں اذن دیں گے کہ آپ شفاعت فرمائیں، اور پھر آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کس کس کی شفاعت کرنی ہے، آپ ان کی ہی کریں گے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. اور اس کے علاوہ بھی جو نیک
لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، پیغمبر ہیں، اور بھی اس طرح کے جو صالحین ہیں اور فرشتے ہیں، یہ سب بھی کرائیں گے شفاعت، لیکن اللہ کے اذن سے۔ تو جب ان کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ اپنی مرضی سے جس کی دل چاہے کریں، تو پھر کسی اور پیر فقیر کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ تو اس دن جو ہے آگ نے ان کو گھیرا ہوا ہوگا، ان کافروں کو، جن لوگوں نے کفر کیا، ہر طرف سے، چہروں سے بھی، پیٹھوں سے بھی، یعنی آگ کی لپیٹوں میں ہوں گے، آگ کے گھیرے میں ہوں گے، پورے ان کے وجود کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی، اور وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح اس کو روک سکیں اپنے ہاتھوں سے یا اپنی پیٹھوں سے، لیکن وہ نہیں روک سکیں گے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، کیونکہ ان کی مدد کوئی کرنے والا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جن لوگوں سے وہ مدد مانگیں گے وہ تو خود اسی عذاب کا شکار ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ کافر جو ہیں، کافروں سے ہی مدد مانگیں گے نا، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے سردار تھے، جو ان کے بڑے تھے، تو اس دن کوئی مدد نہیں کیے جائیں گے وہ، بل تاتیہم، بلکہ وہ آ جائے گی ان کے پاس، بغتتاً اچانک، فتبہتہم، تو وہ مبہوت کر دے گی، حیران کر دے گی انہیں، فلا یستطیعون، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے، ردہا، اس کو پھیرنے کی، رد کرتے ہیں نا، رد کر دیا اس کو، تو اس کو پھیرنے کی ان کی استطاعت ہی نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اب وہ عذاب جو ہے ان کو اتنا اچانک گھیر لے گا، یعنی ایک تو عذاب ویسے ہی عذاب کی شدت، اور جیسے کہ میں بتا رہی ہوں کہ آگ نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوگا، یہ، اور ہر طرف سے، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں تو مختلف قسم کی عذاب کی جو بھی درجے ہیں، لیکن آگ جو ہے وہ اس میں کامن ہے، جو کہ ان کو گھیرے ہوئی ہوگی، اور ان کا بچھونا اور ان کا جو لباس ہے وہ سب آگ کا ہوگا، تو اور وہ اتنا اچانک ہوگا کہ وہ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ایک تو عذاب ویسے ہی ان کے لیے اتنا تکلیف دہ اور اتنا خوفناک ہوگا، اور پھر اچانک آنے سے تو وہ بالکل ہی حواس باختہ ہو جائیں گے، ان کی وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، کیونکہ نہ تو وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں گے کہ وہ اس کو پھیر سکیں، اس عذاب کو کسی طرح ٹال سکیں۔ کس طرح ٹال سکتا ہے کوئی؟ دنیا کی سزائیں تو نہیں ہے نا کہ آپ نے وکیل کر لیا اور آپ اس سزا سے بچ گئے، یا اگر خدا نہ خواستہ آگ لگ بھی گئی کپڑوں میں تو کسی نے بجھا دیا، کسی نے پانی ڈال دیا، کسی نے کمبل میں لپیٹ دیا، کوئی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، بہت طرح سے اس کو استغفر اللہ، اس تکلیف سے نجات دلانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں نا، لیکن وہاں کسی کی نہ ان کی استطاعت ہوگی نہ کسی اور کی ہوگی کہ وہ اس کو پھیر سکیں، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، اور اس عذاب میں یعنی ان کو سوچنے سمجھنے کی یا تھوڑا سا بیچ میں ریسٹ کی یا کسی بھی قسم کی کوئی مہلت نہیں ہوگی، اس طرح سے اچانک وہ عذاب ان کو گھیر لے گا، اور پھر ایک مستقل عذاب کی ہی حالت میں وہ رہیں گے، کوئی اس میں مہلت نہیں ہوگی۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہو گیا، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اچانک تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے، جیسے کہ اس سے پہلے قوموں پہ آیا تھا نا، تو کیا کر سکے تھے؟ وہ اتنا اچانک آیا تھا کہ وہ حیران پریشان، یعنی سوچنے سمجھنے کی بھی ان کو مہلت نہیں ملی تھی، اس طرح ان کو مبہوت اور اس طرح ان کو اچانک گھیرا تھا عذاب نے، اور وہ اس کو ٹالنے کی بھی نہ تو اس کو پھیرنے کی وہ رکھتے تھے استطاعت، اور نہ ہی اس عذاب سے بچنے کے لیے ان کو کوئی ذرا سی بھی کوئی مہلت مل سکتی تھی۔ اس طرح سے پچھلی قوموں کے عذاب جو آئے ہیں ہم نے پڑھا ہے نا کہ کس طرح اچانک آئے، کہ ان کو کچھ سوچنے سمجھنے کا بھی ٹائم نہیں ملا، کہ معافی اور تلافی تو بہت بات کی بات ہے، اچانک عذاب نے ان کو گھیر لیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ دونوں مفہوم اس کے سمجھے جا سکتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ بلا شبہ مذاق اڑایا گیا، بی رسول، کئی رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فحاق، تو گھیر لیا، بالذین، ان کو جنہوں نے سخروا، مذاق اڑایا، منہم، ان میں سے، ما کانوا، جو تھے وہ، بھی اس کا، یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک یہ تسلی دے رہے ہیں کہ پچھلے پیغمبروں اور ان کی قوموں کی روش بتا رہے ہیں کہ آپ اپنا دل
چھوٹا نہ کریں، آپ اپنا دل نہ دکھائیں ان کی حرکتوں، ان کی باتوں سے، ان کے مذاق اڑانے سے آپ اس کا اثر نہ لیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا۔ یہ ہر قوم کی ایک، جیسے کہنا چاہیے نا کہ جس طرح رسولوں کی دعوت بھی ایک ہی تھی، ایک اللہ کی طرف بلانا، گناہوں کے کاموں کو چھوڑنا، نیکی کے راستے پہ چلنا، یہ ہر بیسک تعلیم ہر رسول نے یہی آ کر دی نا، سب سے پہلے یہی کہ ایک اللہ کو مانو، شرک نہیں کرو، اور پھر جو بھی گناہ یا برائی کے کام تھے ان کو چھوڑو، نیکی کے راستے کی طرف آؤ۔ یہ کامن دعوت تھی ہر رسول کی۔ اسی طرح ہر قوم کی بھی کامن بات تھی کہ اس نے انکار کیا، اس نے مذاق اڑایا۔ تو یہ آج جو قریش، مکہ کے جو قریش تھے اور جو مشرکین تھے، اگر آج وہ یہ حرکت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں حق کا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اس سے پہلے بھی کئی رسولوں کا اسی طرح سے مذاق اڑایا گیا، لیکن نتیجہ پھر کیا ہوا کہ ان کو گھیر لیا۔ کس چیز نے؟ اس چیز نے جس کا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس کا مذاق اڑاتے تھے؟ جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا مذاق اڑاتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھے گا۔ یہ جو کفار مکہ تھے، صرف انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو کیا پھر سے ہمیں اٹھایا جائے گا؟ کس طرح؟ ہم تو سب مٹی میں مل جائیں گے، تو مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، جنت جہنم کا انکار کرتے تھے۔ ظاہر ہے جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ہی جس کا یقین نہیں ہے تو پھر وہ قیامت کے دن کا بھی انکاری ہے، اور پھر قیامت کے دن کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کا بھی انکاری ہے۔ تو اسی لیے جو تھا گناہوں میں اتنے نڈر تھے، اتنے شیر تھے، اور ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سمجھتے تھے یہیں کی زندگی ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، مٹی مل کے سب ختم ہو جائے گا۔ ایک عذاب مسلسل ہمیشہ ہمیشہ کا ملنے والا ہے، اس کا وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن باتوں کا، جن چیزوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، انہی نے ان کو گھیر لیا۔ یعنی وہی جو عذاب کی شکلیں تھیں، جو جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ عذاب کبھی آئے گا نہیں، اس عذاب نے ہی انہیں گھیر لیا، اور مرنے کے بعد وہی سب کچھ جس کا کہ وہ دنیا میں مذاق اڑا رہے تھے، اسی سب کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ قل، کہہ دیجئے، من یکلؤکم، کون نگہبانی کر رہا ہے تمہاری، باللیلی، رات، والنہاری، اور دن کو، من الرحمانی، رحمان سے، بلکہ ہم وہ، ان ذکر ربہم، ذکر سے اپنے رب کے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کون نگہبانی کر رہا ہے تمہاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے، جس نے کہ رات اور دن بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی اس رحمان کا یہ تعارف ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے ایسا کہ جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے؟ کس طرح حفاظت کر رہا ہے؟ کون ہے جو تمہاری نگہبانی کر رہا ہے؟ پڑھ چکے ہیں نا ہم اس سے پہلے بھی، سورہ الانعام میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ رعد میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے اس فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو کہ اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اور میں صرف ریپیٹ کر رہی ہوں اس بات کو، کہ جب تک اللہ کو منظور ہوتا ہے، موت سے، حادثات سے، مصیبتوں سے، اللہ تعالیٰ خود انسان کی حفاظت کرواتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ ہر انسان کے لیے جو ہیں وہ فرشتے مقرر ہیں جو کہ ان کی، اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موت خود حفاظت کرتی ہے، جب تک کہ زندگی ہے اس وقت تک موت انسان کی خود حفاظت کرتی ہے۔ موت سے مطلب ہے جو فرشتے ہیں۔ تو ہر انسان کی حفاظت، آپ دیکھیں بہت دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں دیکھو کیسے بال بچ گئے، دوپٹے میں آگ کسی کے بعض دفعہ لگ جاتی ہے، وقت پہ فوراً بجھا دیا جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، ابھی میں ہی گری تھی، اللہ نے کیسے بچا لیا۔ بہت کچھ برا ہو سکتا تھا، بہت کچھ چوٹیں اور زیادہ سنگین ہو سکتی تھیں، ہڈی ٹوٹ سکتی تھی، کچھ بھی، لیکن اللہ نے بچا لیا الحمدللہ۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں، کبھی روڈ کراس کرتے ہوئے ایک دم کوئی پیچھے سے پکڑ کے کھینچ لیتا ہے اور گاڑی زن سے گزر جاتی ہے۔ تو دیکھیں جب تک زندگی ہے انسان کا یہ بلیو ہونا چاہیے، اس کی موت سے پہلے اس کو کوئی نہیں مار سکتا،
اور یہی چیز جو ہے نا ایک اللہ کے بندے کو، اللہ پہ توکل کرنے والے کو، حق کے راستے پہ چلنے والے کو حق بات کہنے سے نہیں روکتی. اس کا یہ ایمان اس کو اللہ کے راستے پہ چلنے اور بڑی سے بڑی بات کہنے سے نہیں ڈراتا، نہیں روکتا کہ میری زندگی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے اور موت بھی اسی وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ چاہیں. اس سے پہلے مجھے کوئی نہیں مار سکتا. اور اسی طرح نہ کسی کا جادو اور نہ کسی کا کوئی اور تعویذ کوئی چیز اثر کر سکتا ہے ایک مومن کے اوپر جو کہ نماز پڑھتا ہے اور اذکار پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جس کے گھر میں اذان کی آوازیں آتی ہیں، تو اس کو کوئی اس پہ چیز اثر نہیں کر سکتی. یہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے. اور اگر پھر بھی کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا رہی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں ہے کہ اس وقت اس کو یہ نقصان پہنچنا ہے. کیونکہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی جادوگر، کوئی تعویذ، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بھی دنیا کے جتنے بھی بڑے سے بڑی کوئی چیز ہو وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہ ہو حکم کہ اب اس کو نقصان پہنچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیوں ہوگا کہ اس کو نقصان پہنچنا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا آزمائشوں کی لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو اچھے برے حالات، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں یہ جو ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اور ایک مومن اگر ان تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں پہ صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پہ معاملات کو چھوڑتا ہے، تو آخرت کے لیے اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. اس پہ میں واقعہ بتاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک دفعہ ایک یہودی سے کیونکہ یہودی اور بہت سے مشرکین بھی سوالات کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، بہت سی باتیں کرتے تھے، اور جو کچھ قرآن میں بات بتائی جا رہی ہے اس کے اوپر سوالات بہت کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک وہ ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس یہودی نے کہا کہ بھئی تمہاری کتاب میں تو یہ ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے جو کہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں بالکل ایسی ہی بات ہے. کہنے لگے اچھا اگر ایسی بات ہے جاؤ اس پہاڑی پہ چڑھو، اوپر چڑھ کے کود جاؤ، تمہارا فرشتہ دیکھتے ہیں تمہیں بچاتا ہے کہ نہیں. اب دیکھیں یہ چیز جو ہے نا یہ علم سے اس کے جواب آتے ہیں. ایک انسان، عام انسان لاجواب ہو جاتا، وہ کہتا کہ اگر میں کود جاؤں گا اور نہیں مجھے فرشتوں نے بچایا، ظاہر ہے ایک دن میں یہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں اگر نہیں بچایا تو میں تو مر ہی گیا، اور میں اس چیز کو کیسے چیک کروں کیسے. لیکن حضرت علی نے کتنا پیارا اور اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا اس یہودی سے کہ میرے رب نے یہ کہا ہے نا تو مجھے اس پہ ایمان ہے میرا، اور آزمانا جو ہے نا وہ میرے رب کا کام ہے. وہ اپنے بندوں کو آزما سکتا ہے، میں اپنے رب کو نہیں آزما سکتا. میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں اپنے رب کو آزماؤں کہ اس نے مقرر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. کتنا اچھا جواب ہے نا. ایسے ہی دماغ کو حاضر رکھنا چاہیے، اور کسی کی بہکاوے میں یا کسی کے ایسے سوال میں جس سے کہ وہ آپ کو کسی شش و پنج میں ڈال دے یا کنفیوز کر دے یا آپ کو گمراہی کی طرف لے جانے لگے، تو سوچ سمجھ کے جواب دیں، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو کسی صاحب علم سے پوچھیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کون ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے اللہ کے سوا، اور تم اسی سے منہ موڑتے ہو، اپنے رب کے ذکر سے ہی منہ پھیرنے والے ہو، اعراض کرنے والے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ تو تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے تمہارے اوپر. اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ ہماری ذاتی کوششوں سے ہمیں مل رہا ہے اور اس کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے، اور ہمیشہ ہم ایسے ہی خوشحالی میں اور اچھے حالات میں رہیں گے. یہ خیال نہیں آتا کبھی بھی کہ ایک اللہ اوپر بیٹھا ہے جو کہ ان کی قسمت بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جس کی طرف سے ان کی یہ دیکھ بھال، ان کی یہ نگہبانی ہو رہی ہے. یا لہم ان کے لیے آلہتن کچھ الہ ہیں، تمنعہم جو روک رہے ہیں انہیں، من دوننا ہمارے سوا، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرہ مدد کی،
انفسہم اپنی جانوں کی، ولاہم اور نہ وہ، منا ہماری طرف سے، یصحبون وہ ساتھ دیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ کیا سمجھتے ہیں، یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے رب کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور بھی الہ ان کے جو ہیں، یعنی جن کی وہ اللہ کے سوا، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جن کو وہ اپنا الہ سمجھتے ہیں، جو روک رہے ہیں انہیں ہمارے سوا، یعنی جو کہ ان کے اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے، کوئی اور الہ ہیں جو کہ ان کو بچانے والے ہیں، یا جو کہ ان کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نہیں وہ استطاعت رکھتے مدد کی اپنی جانوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو وہ یہ سمجھتے ہیں، اپنا الہ سمجھتے ہیں، اور کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے اور یہ ہمیں برے حالات سے، یہ تکلیف سے، یا آزمائش سے، یہ پریشانی سے روکنے والے۔ کیا ہوتا ہے دیکھیں، کوئی مشکل آتی تھی یا کوئی پریشانی آتی تھی یا کوئی جنگ ہوتی تھی یا کوئی، تو کیا ہوتا تھا، ان بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، اور زیادہ وہاں پر بیٹھ کے عبادتیں ہوتی تھی، اور جو وہاں پر جو پجاری، جو پنڈت جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ان کو خوب پیسے اور زیور اور پھل اور ساری چیزیں وہاں نذرانے دیے جاتے تھے۔ کس لیے؟ کہ یہ ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمیں بچانے والے ہیں۔ کوئی ان میں سے جنگ کے لیے کسی کی عبادت ہوتی تھی، کسی کی فصلوں کے اچھے ہونے کے لیے، کسی کو قحط سے بچنے، کوئی بارش کا تھا، کوئی مطلب اس طرح سے ان کی پوجا کی جاتی تھی اور ان سے امید رکھی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کیا کچھ اور بھی الہ ہیں جو کہ انہیں بچانے والے ہمارے سوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو استطاعت ہی نہیں رکھتے، اپنی جانوں کے لیے نہیں رکھتے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے واقعہ آئے گا کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا تو انہوں نے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا نا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو نا کس نے مارا ہے، مجھے تو لگتا ہے اسی نے سارے توڑے بت۔ تو انہوں نے کہا کس طرح سے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، یہ کیسے بتائے گا، اور یہ کیسے مارے گا، یہ تو بت ہے۔ یعنی اب خود ہی اپنی بات میں انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ اپنی جانوں کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اپنی مدد کے لیے بھی، اپنی جانوں کی مدد کے لیے، یعنی اگر کوئی بتوں کو توڑنے کے لیے آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، یا اگر ان کو اٹھا کے کوئی گندگی میں پھینک دے، کوئی دریا میں بہا دے۔ ایک صحابی کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے نام مگر یاد نہیں آ رہا، بہرحال میں وہ واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن ان کے والد جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو وہ گھر میں انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا تھا، اور وہاں بت ایک رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ رات کو کیا کرتے تھے، اس بت کو اٹھاتے تھے اور غلاظت میں، کہیں گندگی میں، جہاں پہ یہ گٹر وغیرہ ٹائپ کی چیز یا کچھ ایسا وہ تھا، وہاں جا کے اس کو پھینک کر آ جاتے تھے۔ جب صبح وہ اٹھتے تھے اور دیکھتے تھے، پوجا کے لیے ڈھونڈتے تھے، وہ نظر نہیں آتے تھے، کہاں ہے ان کا بت؟ باہر جاتے تھے دیکھتے تھے تو وہ غلاظت میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ تو وہ اس کو دھوتے تھے اور پاک کرتے تھے، اور سب گالیاں والیاں بکتے تھے کہ کس نے یہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، اور اس کو دھو دھلا کے لا کے دوبارہ سے واپس وہاں رکھ دیتے تھے پوجا کے لیے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، کئی دن اس طرح سے ہوا۔ آخر ان کے والد کو یہ بات کا احساس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کوئی ان کو لے جا کے غلاظت میں پھینکتا ہے، اور یہ نہ تو اس کو کوئی سزا مل رہی ہے، اور نہ یہ اپنے کو مطلب اس قابل ہے کہ خود کو روک سکیں کہ وہ آدمی لے جا ہی نہ سکے ان کو پھینکنے کے لیے۔ تو ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ خود بددل ہو گئے۔ اس موقع پہ وہ صحابی جو تھے وہ پھر آ گئے، اور انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ خود بتائیں، آپ خود سوچیں کہ جو روزانہ اس طرح غلاظت میں پڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی حفاظت نہیں کرتا، تو آپ کو کیسے بچائے گا عذاب سے، یا کسی بھی سزا سے، یا کسی بھی مشکل سے؟ تو بالکل وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہ تو اپنی جانوں کو کے لیے تو کچھ کر سکتے نہیں ہیں، تو ہماری طرف سے وہ کیا ساتھ دیے جائیں گے؟ یعنی ایک طرف تو وہ اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ یہ صحبون، صحابہ بھی، صاحب بھی، ساتھی، اسی سے نکلا ہے نا، کہ یعنی وہ کیا ساتھ دیں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں،
جو اپنی جانوں کو کے لیے کوئی اپنی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ ان لوگوں کا کیا ساتھ دیں گے جو ان کو الہ سمجھ کے پوج رہے ہیں؟ ان کا ساتھ کیا دیں گے؟ سب سے پہلے تو انسان اپنی فکر کرتا ہے نا، تو جو اپنی ہی نہیں کر سکتا وہ کسی اور کی مدد کیا کرے گا؟ اللہ، اور وہ بھی اللہ کے مقابلے میں۔ بلکہ متعنا، فائدہ دیا ہم نے، ہاؤلائی، ان لوگوں کو، وآباہم، اور ان کے آباء اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ تعالی، لمبی ہو گئی، علیہم العمر، ان پر عمر۔ افلا، کیا پھر نہیں، یرانا، وہ دیکھتے، انا، کہ بے شک ہم، ناتل اردا، ہم آ رہے ہیں زمین کو، ننقصھا، ہم گھٹا رہے ہیں اس کو، من اطرافہا، اس کے کناروں سے، افہم الغالبون، کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیاوی فائدے دیے، دنیا کی متانا فائدہ دیے، نعمتیں دیں، دنیا کا مال و متاع دیا، انہیں بھی دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی دیا، آباء و اجداد کو بھی دیا، یہاں تک کہ وہ پوری پوری عمریں انہوں نے گزار لیں اور وہ اس کے عادی ہو گئے، اور اس کے بعد اب وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے۔ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ان کو نعمتیں حاصل تھیں، جو بھی دنیاوی متاع ان کو حاصل تھی، اس کو وہ اپنی ملکیت سمجھنے لگے، اپنی ذاتی کوششوں کا نتیجہ سمجھنے لگے، اور پھر اس پر خوب اترانے لگے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی مشرکین مکہ کو کیا یہ ٹھوس حقیقت نظر نہیں آ رہی کہ اب اس سرزمین میں ان کا اثر و رسوخ روز بروز کم ہو رہا ہے اور اسلام کا پیغام مسلسل پھیل رہا ہے؟ کیونکہ مکے میں اندر سے، یعنی وہاں رہنے والوں میں سے بھی روشنی کا ایک دائرہ بنتا جا رہا تھا، وسیع ہوتا جا رہا تھا، اور باہر کے قبائل میں بھی دعوت اسلام جو ہے وہ پھیلتی جا رہی تھی۔ تو مشرکین مکہ کے لیے زمین مسلسل سکڑتی جا رہی تھی، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کی تعداد اور طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے ہم سورہ رعد میں بھی اسی طرح کا مضمون پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے تھے کہ ہم لے کے آ رہے ہیں زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہوئے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ زمین ہر طرف سے اس پہ جو طاقت ہے اس کے آثار نظر آتے ہیں، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے کار فرمائی یہ نظر آتی ہے کہ کبھی قحط کی شکل میں، کبھی وبا کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سردی یا گرمی یا برسات یا اس طرح کی کوئی ایسی اتنی زیادہ وہ ہونے کی وجہ سے ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کی ساری پلاننگ اور اس کے سارے کیے دھرے پر پانی پھر جاتا ہے۔ بعض دفعہ سیلاب جو ہے پچھلے سال بھی جیسے جو آیا تھا، کھڑی فصلیں تک برباد ہو جاتی ہیں، بہت سارے لوگ مر گئے، اسی طرح بہت سارے لوگ مرتے ہیں، بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، کھیتیاں ویران ہو جاتی ہیں، تو پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے۔ غرض بتانے کا مفہوم یہ ہے، مقصد کہ انسان کے وسائل زندگی میں بھی کبھی کسی طرف سے کمی واقع ہوتی ہے اور کبھی کسی طرف سے، اور انسان اپنا سارا زور لگا کر بھی ان نقصانات کو نہیں روک سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں، یعنی وہ کیا اس کو روک سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام جس کے تحت یہ آفات آتی ہیں دنیاوی یا آسمانی، تو ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے یہ تمام وسائل زندگی ہمارے ہاتھ میں ہیں، تو پھر ہم جس چیز کو چاہے گھٹا دیں اور جس چیز کو چاہے روک لیں، تو کیا یہ اتنا طاقت رکھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں غالب آ جائیں اور ہماری پکڑ سے بچ جائیں؟ تو یہ آثار کیا ان کو یہ اطمینان دلا رہے ہیں کہ ان کی طاقت لازوال ہے اور ہمیشہ وہ ایسے ہی عیش کرتے ہوئے اور اسی طرح سے عیاشی کی زندگی گزارتے رہیں گے اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ، اللہ زمین کو گھٹا رہے ہیں، یعنی ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ ان کے لیے آ رہی ہے، کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، اور وہ اس پہ غالب آنے والے نہیں ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، انذرکم، میں خبردار کرتا ہوں تم کو، بالوحی، ساتھ وحی کے، ولا یسمع، اور نہیں سنا کرتے، الصم الدعاء، بہرے پکار کو، اذا ما ینذرون، جب وہ خبردار کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف تمہیں خبردار کر رہا ہوں وحی کے ساتھ، یعنی میرے پر جو وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کا یہ پیغام ہے جس سے میں تمہیں آگاہ کر کے تمہیں خبردار کر رہا ہوں، ہوشیار کر رہا ہوں کہ نافرمانی سے اللہ کی باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، برے کاموں سے توبہ کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہرے جو ہیں وہ پکار کو نہیں سن سکتے۔ بہروں کے سامنے کتنی بھی اچھی سے اچھی بات کہہ دی جائے، کتنا اچھی سے اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے، لیکن وہ نہیں سنیں گے۔ جب بھی وہ خبردار کیے جاتے ہیں تو وہ ایسے ہی بہرے بن جاتے ہیں، جب وہ ڈرائے جاتے ہیں تو وہ ایسے ہی بہرے بن جاتے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، اور ان کو کچھ ظاہر ہے جب سنائی نہیں دے رہا تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، کیونکہ پہلا تو جو آپ کی سمجھنے کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ سننا ہے۔ جب سنیں گے، دماغ تک بات پہنچتی ہے تو پھر انسان اس پہ غور کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ جب کانوں تک کوئی صرف جو کچھ بھی نصیحت کی جا رہی ہے، اچھی بات بتائی جا رہی ہے، اس کی صرف آوازیں ہی آ رہی ہیں لیکن وہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی، جیسے کہ بہروں کو نہیں آتی۔ بہروں کے کانوں میں بھی اگر کچھ ساؤنڈز بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ٹوٹلی نہیں ہوتے، تو کوئی زور سے ساؤنڈ ہوتی ہے، جیسے کوئی بہت زور سے کلیپ کرے یا زور سے کسی چیز پہ کوئی مارے کوئی چیز، تو وہ اس کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے تو وہ ساؤنڈ سنائی دیتی ہے لیکن ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایسے ہی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں جیسے کہ بہرے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ جو ڈرایا جانا، یہ خبردار کیا جانا جو ہے وہ بیکار ہے۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر مَسَّتْهُمْ، چھو جائے انہیں، نفحتن، ایک جھونکا، من عذابی، عذاب سے، ربک، آپ کے رب کے، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، اِنَّا، بے شک ہم، کننا تھے ہم ہی، ظالمین، ظالم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہیں، جو اتنے نڈر اور بے خوف بنے ہوئے بیٹھے ہیں اور اس طرح سے انکار کر رہے ہیں، اور ان کو جب ڈرایا جاتا ہے تو اس کا انکار کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں عذاب آ رہا، اور کیوں ایسا کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، ایسے ہی کہا جا رہا ہے۔ یہ جس عذاب کے لیے یہ مذاق اڑاتے ہیں، اس کی ایک ہوا، نفحہ کہتے ہیں سردی میں ہوا کا جو چلنا ہوتا ہے نا، یعنی ایسی ہوا، صرف عذاب کی ہوا ہی اگر انہیں چھو جائے، یعنی اب پورا عذاب ان کے پر نہ آئے، ابھی عذاب تو بہت ہی بڑی چیز ہے، صرف ایک جھونکا ہی ان کے پاس سے گزر جائے اس عذاب کا، آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب کا جھونکا ان کو اگر چھو جائے، البتہ وہ ضرور کہیں گے، یعنی اس ایک ہلکی سی اس کی جھلک جو ہوگی نا اس عذاب کی، وہی ان کو جو ہے مزہ چکھا دے گی، اور وہ کہنے لگیں گے کہ ہم پر افسوس، ہائے ہم کیوں ایمان نہیں لائے تھے، ہم ہی ظالم تھے۔ کیوں تھے ظالم؟ کہ ہمیں سمجھا، ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا، ہمیں تو آگاہ کیا جا رہا تھا، ہمیں تو ڈرایا جا رہا تھا، ہمیں تو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے بار بار بلایا جا رہا تھا، لیکن ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، افسوس ہم پر، کم بختی ہماری۔ صرف ایک عذاب تو بہت بڑی چیز ہے نا، صرف ایک اس کا جھونکا اگر ان کو چھو جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ بہت 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 بڑی چیز ہے، اور اللہ پاک تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اس کے ایک جھونکے، اس کی ایک ہلکی سی ہوا، جہنم کے کوسوں میلوں دور سے بھی اللہ ہمیں نہ گزارے، آمین یا رب العالمین۔ تو وہ کافر اور وہ مشرکین جن کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، دنیا میں سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کان نہیں دھرتے اور کہتے ہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہونا ہے۔ اللہ پاک کے عذاب کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا ایک ہلکا سا جھونکا ہی ان کے لیے، ان کے دماغ ٹھکانے کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ وَنَضَعُ، اور ہم رکھ دیں گے، الموازین، موازین، ترازو، میزان کی جمع ہے موازین، القسط، انصاف والی، لیوم القیامتی، قیامت کے دن، فلا تو نہ تظلم، ظلم کیا جائے گا، نفس، کسی جان پر، شیئن، کچھ بھی، وَإِنْ كَانَ، اور اگرچہ ہو وہ، مثقال حبۃ، برابر دانے کے، من خردل، رائی کے، مثقال، برابر، حبۃ، من خردل، رائی کے دانے کے،
یعنی اتنی معمولی، دیکھیں رائی کی مثال اس لیے دی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، شاید میرا خیال ہے کہ دانوں میں سب سے چھوٹا دانہ شاید رائی کا ہی ہوتا ہے. اگر کوئی اور ہوتا ہے میری نالج میں یا میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، تو یہاں پر مثال اس لیے دی گئی ہے چھوٹے سے چھوٹا، یعنی بالکل جس کو کہ انسان معمولی سمجھتا ہے. ایک رائی کے دانے کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے، اگر وہ گر جائے تو اس کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے، کبھی ہاتھ سے چھٹ کے گر جائے، رائی کے کچھ دانے گر جائیں تو ایک دانہ اس میں سے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اگر وہ ادھر ادھر کہیں چلا جائے تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے. اتنی بھی چھوٹی کسی کی نیکی یا کسی کا گناہ ہے نا، اس کا بھی اس کو حساب دینا ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے انصاف والے میزان، انصاف والے ترازو اللہ پاک جو ہیں وہ رکھ دیں گے وہاں اور قیامت کے دن، اور سب کے اعمال کا وزن اس پہ کیا جائے گا. اور اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا کسی بھی جان پر، کسی بھی نفس پر، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو. ظلم کسی پر نہیں ہوگا، اس کے اعمال کے حساب سے ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ مومنین کو ان کی نیکیوں کا بڑھ چڑھ کے بھی حصہ ملے گا، لیکن جو گناہگار اور کفار اور مشرکین ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. جتنا انہوں نے کیا ہوگا اتنا ہی بدلہ ملے گا، اس میں کوئی ان کو بڑھا چڑھا کے نہیں دیا جائے گا. جتنا گناہ ہے اتنی ہی سزا ہوگی. ترازو ہوں گے جن پر کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، اور اس میں وہاں پر کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی دیکھی جائے گی، یعنی تعداد یا وزن جو ہے چیزوں کا وہ اخلاص اور نیتوں کے اوپر ہوگا. تو اس دن جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی نیکی یا برائی ہے، ہم لے آئیں گے اس کو. اتینا بہا، ہم لے آئیں گے اس کو. وکفا بنا حاسبین، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے. یعنی تو اس سے ہمیں کیا اور کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی بھی گناہ کو، ایک تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سیکھنی ہے، دیکھیں کفار اور مشرکین کا معاملہ جو ہے وہ تو ایک الگ ہے، وہ تو ایمان ہے ہی نہیں نا. لیکن ہم مومنین کے لیے کیا ہے اس میں نصیحت، کہ کسی بھی گناہ کو یہ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں کہ یہ تو کوئی چھوٹی سی بات ہے، یہ تو کوئی گناہ ایسے تو اللہ معافی کر دے گا، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. بعض دفعہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے نا وہ اپنے اثرات کی وجہ سے بہت بڑا بن جاتا ہے. یعنی اثرات سے مطلب ہے اس کے آفٹر ایفیکٹس، جو اس کے نتائج ہوتے ہیں. یعنی کسی شخص نے ایک چھوٹا سا کوئی جھوٹ بول دیا، اور اس جھوٹ کی بنا پر کوئی بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور کوئی اتنا معاملہ زیادہ خراب ہو گیا. اب جس نے وہ چھوٹا سا جھوٹ بولا تھا نا، کہ وہ بھی ڈر جائے کہ اب اگر میں نے بتایا کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا تو میری ہی شامت سب سے پہلے آ جائے گی، تو اس سے بہتر ہے میں چپ ہی رہوں. میں نے تو ایک چھوٹی سی بات کی تھی، میرا تو کیا گناہ ہے. اسی طرح بعض دفعہ ہم بہت سارے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، خاص طور سے جھوٹ اور غیبت اور الزام تراشی اور دھوکہ دہی ہمارے معاشرے میں اتنے کامن گناہ ہیں کہ ان کو عام طور سے لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اتنی سی تو بات تھی، اتنا سا تو یہاں سے یہی تو اٹھا کے ادھر کر دیا تھا، یا تولتے ہوئے یہ چیز نکال کے ادھر کر دی تھی، یا خراب چیز ڈال دی تھی، یا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے. تو بعض دفعہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی انسان یہ سوچ کے نظر انداز نہ کرے. یہ کہنا یہاں پہ مقصود ہے، جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں، کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو ہے نا اس کو بھی نظر انداز نہ کرے. کیا پتا ہمارے میزان میں اس وقت تولتے ہوئے اس ایک چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہمارا پلڑا جو ہے وہ، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک مثال دے رہی ہوں کہ کسی کا بھی ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے اس کے پلڑے کا توازن بگڑ جائے اور وہ گناہوں کی طرف اس کا پلڑا جھک جائے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی کسی کے ساتھ بھی سچویشن ہو اور اس وقت وہ پچھتائے کہ اتنی چھوٹی سی تو بات تھی، کاش میں نہ ہی کرتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیں. ایک تو یہ کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کبھی یہ سمجھ کے کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور مطمئن ہو جائیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اتنی سی بات تھی، میں نے کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں کیا. ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف کسی بھی نیکی کو یہ سمجھ کے نہ چھوڑیں
کہ یار یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، کوئی بڑا کام ہوگا تو میں کر لوں گی، یہ تو اتنی سی بات تھی، چھوڑو ابھی نہیں بھی کر سکے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نیکیوں میں حریص ہو، نیکیوں کو چھوڑے نہ، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، جس طرح کا بھی موقع ملے اس کو کرنے میں حریص ہو۔ تو دو باتیں ہمیں پتہ چلی جو کہ ایک مسلمان کے لیے جو اس آیت میں نصیحت ہے کہ گناہ کو چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا اور معمولی ہے اس کو نظر انداز نہ کرے، اول تو فوراً توبہ کرے اللہ سے اور اس کا اعادہ کرے۔ اعادہ کیا کرے؟ یعنی یہ کہ اگر کسی کے ساتھ وہ جھوٹ بولا ہے یا کوئی گناہ کیا ہے یا کسی پہ الزام لگائے تو فوراً اس کو کلیئر کرے، معافی مانگے، اس کو یہ سوچ کے کہ سبھی تو کہہ رہے ہیں اگر میں نے بھی کہہ دیا تو کیا ہوا، نہیں تو جھوٹ ہی رہے گا نا، چاہے ساری دنیا بولے تو بھی جھوٹ ہی رہے گا۔ اور اس دوسرا سبق یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا بھی اگر کوئی موقع ملتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی میں کیا ہے کہ کسی کو کوئی سامنے سے کوئی گزر رہا ہے، کوئی پیاسا ہے، گرمی کی شدید دن ہے، ایک گلاس پانی اس کو لے جا کے پلا دیا، کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں گیا اور آپ کہیں یہ تو کوئی ایسی بڑی بات ہی نہیں ہے، اس کو کرنے سے کیا ایسا مل جائے گا، کیا پتا وہ ایک گلاس آپ کے لیے کتنی بڑی نیکی کا سبب بن جائے۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کی بخشش جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ وہ کنویں پہ پانی پینے کے لیے گیا تھا اور وہاں پر اس نے دیکھا تھا کہ ایک پیاسا کتا بیٹھا ہوا ہے، زبان باہر لٹکی ہے اور اس کی پیاس سے بری حالت ہے، اور وہاں پر کوئی ڈول یا کوئی ایسا وہ نہیں تھا، تو اس نے اپنے کندھے سے اپنا کپڑا جو تھا وہ اتارا اور اس کو پانی میں تر کر کے اور وہ اس کے منہ میں نچوڑ کے اس نے اس کو پانی پلایا، اس کتے کو، اس نیکی کے عوض وہ بخش دیا گیا۔ تو کوئی بھی نیکی جو ہے نا اس کو حقیر جان کے چھوڑے نہیں، اس میں حریص ہوں اس کو لینے میں۔ اب آگے دوبارہ سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ وہ سورہ الانبیاء ہے، نبیوں کا ذکر تو اس میں آپ کو ملے گا۔ اور البتہ بلا شبہ اتینا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام ہارون اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان فرق کرنے والی کیا؟ تورات، ودیان اور روشنی، وذکرن اور نصیحت یا ذکر للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمانے البتہ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی فرقان، قرآن کا نام بھی تو فرقان ہے نا، کیوں؟ کیونکہ حق اور باطل کا فرق کرنے والی ہے نا۔ یہ کتابیں جو اللہ کی جو کتابیں ہیں نا ان کو فرقان کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر یہ ایک میزان بنا دیتی ہیں، ایک ترازو بنا دیتی ہیں۔ کس چیز کا ترازو؟ جو نیکی اور برائی میں فرق اور تمیز کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی میزان کے بجائے آپ یہ سمجھیں ایک ڈیٹیکٹر لگا دیتے ہیں۔ اس قرآن سے جتنے آپ قریب ہوتے جائیں گے، اسی طرح تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، تو اس سے جتنا وہ لوگ جڑتے اور قریب ہوتے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا جیسا ہمارے ساتھ ہو۔ اگر ہم قرآن کے سے قریب ہوں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھیں، تو پھر وہ ہمارے اندر ہی ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دلوں میں ہی ایک ایسا ڈیٹیکٹر ہوگا، ایک ایسا میزان ہوگا جو صحیح اور غلط کا فرق ہمیں بتائے گا، جو ہمیں گناہ اور نیکی کے درمیان امتیاز بتائے گا، اچھے سلوک، اچھا رویہ، اچھے عمل ان میں اور برے کاموں، برے رویے، برے عمل میں فرق بتائے گا۔ تو یہ فرقان، یہ فرق بتانے والی یہ اللہ کی کتابیں، اور یہ پھر فرق بتا کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیان، روشنی ہے۔ ضیاء کہتے ہیں ایسی روشنی کو جو کہ روشن کر دے اندر سے، ہاں، جیسے کہ قرآن یا تورات یا جو بھی اللہ کی کتابیں ہیں وہ ایسی روشنی ہے جو انسانوں کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے نکالتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے جو اس میں جو ذکر ہے اس میں نصیحت ہے، روشنی ہے۔ الذین یخشون ربہم، الذین وہ لوگ جو یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب غائبانہ طور پر،
وہم اور وہ من الساعتی قیامت سے مشفقون ڈرنے والے. اب یہاں پر دیکھیں کیا بات ہوئی. الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی یعنی اپنے رب کو دیکھا تو نہیں ہے نا، تو وہ اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، یعنی ایسے موقعوں پر بھی جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی لوگوں سے چھپ کر بھی کوئی غلط کام، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے. بالغیبی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو تو اللہ نے انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن ان کو یقین اور ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جہاں پر ان کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں عام طور سے کیا ہوتا ہے، گناہ جو ہے وہ چھپ کے ہی کیے جاتے ہیں نا، غلط کام، چاہے وہ چوری ہو یا وہ کوئی اور بھی گناہ ہو، رات کی تاریکی میں چھپ کے ایسے وقت میں کیے جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کوئی ان کو برا نہ کہے، لوگ جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں، یہی مقصد ہوتا ہے نا. تو پھر ایسے موقع پہ جبکہ ان کو یہ اطمینان ہو کہ یہاں پر بھی ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں پر بھی گناہ سے باز رہتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ کے ان کے سامنے موجود نہ ہونے کے باوجود ان کا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. تو یہ چیز جو ہے ایک مومن کو گناہ سے باز رکھتی ہے. سب سے بڑی نیکی اور گناہ ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ کے مواقع ہوں، اس کے پاس استطاعت ہو، اس کو چانس ہو اور اس کو لوگ اکسا بھی رہے ہوں، لیکن ایسے موقع پہ وہ یہ کہے کہ نہیں، میں اپنے رب کا خوف رکھتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے گناہ کی، وہ نیکی کی افضل ترین شکل. تو وہ لوگ ایک تو گناہ کا کام چھپ کر بھی نہیں کرتے، یعنی ایسے موقع پر بھی نہیں کرتے جبکہ کوئی انہیں نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، اور قیامت کا بھی خوف دل میں رکھتے ہیں، قیامت سے ڈرنے والے ہیں. تو قیامت کا خوف کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کا خوف سے یہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے ایک اللہ کے سامنے حاضری اور وہاں پر اپنے اعمال کا حساب کتاب، یہ خوف جس کے دل میں ہو وہ گناہوں سے باز رہے گا. تو اب ہمیں اس دونوں آیتوں کا کیا مفہوم ہمیں سمجھ میں آیا کہ تورات جو ہے وہ ایک ایسی قرآن کی طرح وہ بھی فرقان، حق اور باطل کا فرق دکھانے والی تھی انسان کو، ساتھ ہی ساتھ سیدھا راستہ دکھانے والی، کفر اور جہالت کے اندھیروں سے نکالنے والی روشنی. اور پھر اولاد آدم کو جو بھول گئے تھے وہ اللہ کے سے جو ان کا تعلق تھا، اور جو اللہ کی طرف سے جو ان کو مختلف پیغمبر جو ان کو اللہ کے آپ پیغام پہنچاتے تھے، وہ جو بھول جاتے تھے، تو وہ نصیحت یاد دلانے والی یہ کتاب تھی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگرچہ بھیجی گئی تو وہ تمام انسانوں کے لیے تھی، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جیسے کہ قرآن سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے. اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں غائبانہ طور سے اور قیامت سے ڈرنے والے ہیں. وہذا، اور یہ ذکر یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے، مبارکن، بابرکت ہے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، افنتم، کیا پھر تم لہو اس کا منکرون، انکار کرنے والے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے تورات جو ہے وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، فرقان تھی، اور وہ جس طرح سے اندھیروں سے، جہالت کے اور کفر کے نکالنے کے لیے انسانوں کو اللہ کے سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے جو کتاب بھیجی گئی تھی، اسی طرح سے یہ کتاب جو ہے یہ بھی بابرکت ذکر ہے. اور اس کی برکت کیا ہے؟ اس کو پڑھنا، اس کو گھر میں رکھنا، اس کو سمجھنا، اس کی آیات کا ذکر کرنا، غور و فکر کرنا، ان سب میں برکت ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا پھر تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو کہ تمہارے لیے ایک بابرکت ذکر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کا تم انکار کرنے والے ہو. اور اس کے انکار کرنے کے کئی طریقے ہیں جو کہ ان مشرکین، ان کفار نے اپنائے ہوئے تھے، اور ہم سب مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ان میں سے کچھ باتیں یا کچھ انکار کے طریقے ہم نے بھی تو نہیں اپنا لیے ہیں. قرآن کے انکار کے
سب سے پہلے تو قرآن کا انکار کرنا ہے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب ہی نہ ماننا، پھر اس کو پڑھنا نہیں، پڑھنے سے انکار کرنا، سننے سے انکار کرنا. اچھا، پڑھ لیا اور سن لیا تو عمل نہ کرنا، یقین نہ کرنا، پسند نہ کرنا، اپنی زندگی کا حصہ نہ بنانا، یہ سب انکار کے طریقے ہیں. اب اس میں سے کچھ تو انکار ایسے ہیں جو کہ مشرکین اور کفار سے منسوب ہیں. مثلا اس کتاب کا انکار کرنا، اس کو اللہ کی کتاب نہ ماننا، پھر اس کو پڑھنے سے انکار کرنا، سننے سے انکار کرنا. سمجھنا تو اس کے بعد ہی آئے گا نا، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ صرف چند لوگوں یا ایک معاشرے یا ایک ملک یا چند ملکوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے آیا ہے. تمام انسانوں کے لیے جو کہ اس وقت سے لے کر قیامت تک دنیا میں موجود ہوں گے، ان سب کے لیے یہ کتاب آئی ہے. یہ مخصوص نہیں ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو اپنی کتاب بنا کے اپنے سینے سے لگا کے رکھیں. اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا جو ہے نا، وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور یہی اس کتاب کا اصل مقصد بھی ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچے، لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں. تو مشرکین ہیں یا کفار ہیں تو وہ تو آؤٹ رائٹلی اس کو مانتے ہی نہیں، یا مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. اور اگر سب سے بڑی بات تو نہ ماننا ہی اس کا انکار ہے. پھر کوئی پڑھ کے سنانا چاہے تو پڑھنے سے یا سننے سے بھی انکار کرتے ہیں. تو یہ تو ان کے ہو گئے، لیکن اس کے بعد کے جو انکار کے طریقے ہیں وہ مسلمانوں میں بہت رواج پا گئے. مثلا اس کو سمجھنے پڑھنے سے انکار، اس کی کئی وجہ ہیں. ہم سب کو پتہ ہے اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ تمام مسلمانوں کا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ کے احکامات، اللہ کی باتیں، سب کا ایمان ہے. لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے، ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، فرصت ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے. پھر یہ کہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا تو پھر زیادہ گناہ ہوگا. یہ ایک بڑی کامن سی ایک ایکسکیوز جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے ملتا ہے کہ بھئی جتنا پتہ ہے وہ اس پہ ہی ہم عمل نہیں کرتے، اللہ کے پاس بڑی پوچھ اور پکڑ ہوگی اور مزید پڑھیں گے، جانیں گے، اور پھر تو بھائی کیوں نہیں عمل کریں گے؟ جب آپ آئیں گے اس راستے کی طرف تو انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. اور اگر نہیں بھی کریں گے تو یہ بات کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کا انکار کیا جائے، اس کو پڑھنے سے انکار کیا جائے، اس کو سمجھنے سے انکار کیا جائے، اس پر عمل کرنے سے انکار کیا جائے. اور کچھ احکامات اس کتاب میں جو موجود ہیں وہ آپ کی مرضی کے خلاف ہیں، آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو ماننے سے انکار کر دیں، یہ کہہ کے کہ جی نہیں اب یہ پاسبل نہیں ہے، یہ چیزیں ہمیں تو صحیح نہیں لگتی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ابھی کل کی بات ہے، میں فیس بک پہ کسی نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے بڑی اس طرح کی بات کی تھی کہ ایک بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے یہ کرتی وہ کرتی ہے اور شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں یا یہ وہ، تو یہ مطلب انصاف نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے. خیر وہ پوسٹ جو بھی تھی میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہی، میں کمنٹس پہ پڑھ رہی ہوں کہ کسی صاحبہ نے یہ کمنٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت بیچاری کو اس مصیبت میں کیوں ڈالا ہے کہ اس کو سوتن کی یا دوسری بیوی کی تکلیف والی آزمائش سے کیوں اس کو گزارا ہے کہ وہ ظاہر اپنی فطری حسد میں یا جلن میں جو بھی دشمنی کرتی ہے یا جو بھی. ایکچولی بات دو بہنوں کی بھی ہو رہی تھی کہ نکاح میں اسی لیے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت ہوں. ایک کے مرنے کے بعد تو کر سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ بہنیں بھی ہوں گی تو ان کے بھی آپس میں دشمنی یا تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. تو اس پر ان صاحبہ نے یہ کمنٹ کیا کہ جب یہ تو ہے ہی ایسا رشتہ اور یہ اتنا تکلیف دے، اللہ نے کیوں ایسا وہ رکھا، جبکہ اللہ نے نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں بولنا نہیں چاہ رہی لیکن مجھے وہ کمنٹ پڑھ کے بڑی تکلیف ہوئی. اپنے لیے تو اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ رکھا ہے اور عورت کو اتنی تکلیف میں ڈالا ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ تکلیف اٹھائے. مرد تو کبھی اس تکلیف کو سمجھ ہی نہیں سکتے. انہوں نے یہ کمنٹ کیا کسی صاحبہ نے.
یہ کمنٹ ہی اتنا تکلیف دہ تھا، اس کے بعد اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اس کمنٹ پہ جنہوں نے دوسری نیکسٹ جن صاحبہ نے کیا، آپ نے تو میرا دل ہی جیت لیا، آپ سے تو مجھے محبت ہونے لگی، اتنی سچی اور اچھی باتیں کی آپ نے۔ یقین کریں میں اس صاحبہ کے کمنٹ سے زیادہ جنہوں نے اس کو سیکنڈ کیا، میں اس پہ حیران رہتی۔ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ اللہ کے احکامات کا کھلم کھلا مذاق اڑانا، یہ انکار کرنا ہی ہے نا؟ کیوں؟ انسان کی اوقات ہے کیوں کرنے کی؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کے راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ ہم سب لا علمی میں ہو سکتا ہے بہت کچھ ایسی بات کبھی کہہ جاتے ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں بھی اگر ہم کریں کبھی، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے کسی حکم، کسی فیصلے، کسی آیت پہ کیوں، اور یہ صحیح نہیں لگتا ہمیں، یہ جو جملہ لوگ بولتے ہیں نا، نہیں یہ بات تو کچھ صحیح نہیں لگتی، مردوں کو کیوں افضلیت دی گئی، ایک فضیلت دی گئی، یہ بات کچھ صحیح نہیں لگتی۔ یہ جج کرنا، یہ کہنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بھی انکار ہے، یہ بھی انکار ہے، آیات کا انکار، کتاب کا انکار۔ تو یہ سب انکار کے طریقے ہیں، اور اس کو پڑھ کے سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ نہ بنانا، یہ بھی انکار کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا پھر تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ ان سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم سے بھی فرما رہے ہیں، تو اس کا حق ادا کرنا اور اس سے محبت کرنا اور اس میں وقت لگانا، یہ ہے اس سے محبت، اور اس کو واقعی اللہ کی کتاب سمجھنا، اپنے لیے فرقان سمجھنا، نصیحت سمجھنا، یہ اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو آپ سب اور ہم سب کیا کرتے ہیں زیادہ تر کہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو یاد کر رہے ہیں یا ٹائم دے رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کہ یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں کرنا ہی ہے، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے اور اس راستے کی طرف لائے۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع رہا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ بلا شبہ، آتینا، دی ہم نے، ابراہیم علیہ السلام کو، رشد، ہوش مندی، سمجھ بوجھ، دانائی، صلاحیت، من قبل، اس سے قبل ہی، وَكُنَّا، اور تھے ہم بھی اس کو، عالمین، جاننے والے۔ یہاں پر اس کے دو معنی ہیں، کیونکہ اوپر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس سے پہلے ان کو یہ دانائی اور سمجھ بوجھ دی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے ان سے پہلے تھے، اور انہی کی نسل سے آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، مطلب آگے کافی مطلب پیغمبروں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان سے پہلے۔ اور دوسرا جو مطلب جو زیادہ مفسرین کے مطابق صحیح ہے وہ یہ کہ کم عمری سے ہی، یعنی ایک تو عمر وہ ہوتی ہے کہ جب نبوت دی جاتی ہے نا، اور وہ ایک میچیور ایج ہوتی ہے، عام طور سے وہ 40 ایئرز میں نبوت کا جو ہے وہ یہ ایک میچیور ایج سمجھی جاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی کم عمری میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی سمجھ بوجھ اور اتنی صلاحیتیں اور اتنی دانائی دی گئی تھی کہ جبھی تو وہ غور کرتے تھے، ان کی تو پوری قوم جو ہے وہ پوچھتی تھی، اور وہ زیادہ تر وہ تھے ستارہ پرست تھے، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو وہ پوچھتے تھے۔ اسی لیے آپ نے جو پچھلے ہم نے صورتوں میں پڑھا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستارے کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر وہ ڈھل گیا اور چاند نکل آیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا رب ہے، پھر وہ چاند بھی غروب ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں سورج نکل آیا یہ میرا رب ہے، جب سورج بھی غروب ہوا انہوں نے کہا میرا رب جو ہے وہ ڈھلنے یا غروب ہونے والا نہیں ہے، میرا رب تو قائم رہنے والا ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ ظاہر ہے ایک سوچ سمجھ رکھنے والا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو دانائی عطا کی گئی ہے، وہی اس چیز کو سمجھنے والا اور اس پہ غور و فکر کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تھے ہم ہی اسے جاننے والے، یعنی ہم ہی نے اس کو یہ صلاحیتیں دی تھیں، جانتے تھے ہم اس کی اس صلاحیتوں کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اسی لیے اسی بات کی، اسی اپنی عقل اور سمجھداری اور دانائی کی وجہ سے انہوں نے پھر اپنے باپ سے بات کی، اور جب ان کو خود سمجھ میں آ گیا کہ یہ سارے طریقے جو ان کی قوم جو ہے جو کر رہی ہے وہ غلط ہیں،
اور ایک رب تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے جو بزرگ و برتر ہے اور جو تمام اختیارات کا مالک ہے۔ تو پھر انہوں نے اس قالا، جب اس نے کہا لی ابھی ہی اپنے باپ سے، و قوم ہی اور اپنی قوم سے، ما ہاذہ التماثیل، ما ہاذا کیا ہے یہ، التماثیل مورتیاں، تماثیل کہتے ہیں کسی چیز کی ہو بہو نقل، خاص طور سے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر یا مورت، یا جیسے بت یا کوئی بنائے جاتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں تمثیل۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں، التی وہ جو انتم تم ہو، لہا ان کے لیے عاکفون، عاکفین ہم پڑھ چکے ہیں، عاکفین عاکفون یہ اعتکاف بھی اسی سے ایک جگہ جم کر بیٹھنے والے، اور خاص طور سے یہ عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یکسوئی سے اللہ کی یا جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اس کی لو لگا کے۔ ہم پڑھ چکے تھے نا کہ بنی اسرائیل جب اترے تھے سمندر کراس کر کے آئے تو انہوں نے قوم کو دیکھا کہ جو اپنے بتوں کے سامنے اسی طرح یکسوئی سے لو لگا کے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں بھی ایسے ہی ایک رب ہمیں بھی بنا دو۔ تو چاہے اللہ کی عبادت ہو یا بتوں کی، تو ان کے آگے بھی اسی طرح سے لو لگا کے اور عبادت کی غرض سے بیٹھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ یہ مورتیاں جو ہیں یہ کیا ہیں، کیا چیز ہیں یہ کہ جس کے لیے تم اتنی یکسوئی سے عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم بیٹھ کے اس طرح عبادت کرتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو، ان مٹی کی پتھر کی مورتیاں ہیں یہ۔ قالو انہوں نے کہا وجدنا پایا ہم نے، آباءنا اپنے آباء اجداد کو، لہا عابدین ان کے لیے عبادت کرنے والے، یعنی یہ تو ہماری نسل در نسل چلا آ رہا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی اسی طرح پایا ہے، اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ان کی عبادت کرتے تھے تو ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی اپنی عقل اور اپنا دماغ تو ہم نے استعمال کیا ہی نہیں کہ کیوں کر رہے ہیں اور ان کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے، ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں، ہم نے تو جو دیکھا اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے وہی ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا، ہم بھی اسی طرح سے ان بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ تو دیکھیں اب یہ بات جو ہے نا کہ یہ جو ایک استدلال یا ایک جو جواب دیا جاتا تھا، یہی مکے کے جو مشرکین تھے وہ بھی یہی جواب دیتے تھے نا کہ ہمارے تو باپ دادا یہی کرتے تھے ان بتوں کی پوجا، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی تو ان کی عبادت ہم نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی کرنے لگے۔ قالا اس نے کہا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لقد البتہ بلا شبہ کنتم ہو تم، انتم تم و آباؤکم اور آباء اجداد تمہارے، فی دلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی اور اپنے ساتھ اپنے آباء اجداد کو بھی شامل کر لیا تو پھر انہوں نے بھی جواب میں ان کے آباء اجداد کو شامل کر کے جواب دیا کہ بھائی مجھے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا سب گمراہی کے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یہ کام جو تم کر رہے ہو۔ قالو انہوں نے کہا اجیتنا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، بالحق حق کو، ام انت من اللاعبین یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے، یعنی کہ تو ہمیں کوئی حق کی بات بتا رہا ہے یا کوئی مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ، کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقل اور سمجھ اور ان کی ہوش مندی جو تھی، انہوں نے ان کو اس چیز کا احساس دلا دیا کہ یہ بت یا یہ تصویریں یہ پوجا کرنے یہ عبادت کرنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن باقی پوری قوم جو تھی وہ کس طرح گمراہی میں مبتلا تھی کہ انہوں نے صرف اس بات کو ایک دلیل بنایا ہوا تھا کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی ہوئی گمراہی میں نظر آ رہے ہو، تو انہیں یہ بات بڑی بری لگی، اور انہوں نے یعنی ظاہر ہے وہ ایک کثیر تعداد میں تھے نا، آپ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی سچویشن سوچیں کہ کیا تھی کہ پوری قوم یہاں تک کہ بادشاہ بھی سب کے سب اسی دین پر تھے، یعنی بت پرستی کے، چاند اور ستاروں اور ان کو سب وہ پوجا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ٹوکا تو انہوں نے ایک ڈراوا ایک دھمکی کا انداز تھا کہ تم مذاق تو نہیں، یعنی اگر تم خیریت چاہتے ہو تو تم کہو میں نے تو ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا تھا، تو تم یہ کوئی حق کی بات کر رہے ہو، کوئی سچی بات کر رہے ہو، یہ تو مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ، کیسی بات کر رہے ہو تم؟
اور اگر واقعی میں آپ مذاق نہیں کر رہے اور سیریس ہیں تو پھر آپ کے پاس اس کی کوئی دلائل یا کوئی اس کی کوئی حقیقت کچھ اس کی ہوگی نا جو آپ ہمیں قائل کرنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا قالا بلکہ ربکم رب تمہارا رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا ہے. الذی جس نے فطرہن پیدا کیا ہے انہیں وانا اور میں علی ذالکم اوپر اس کے من الشاہدین گواہوں میں سے. یعنی انہوں نے کہا ہاں بالکل میں تو یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارا رب جو ہے وہ میرا اور تمہارا رب کون ہے جس نے کہ آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے. ان سب کو پیدا کرنے بنانے والا یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے آسمانوں اور زمین میں وہ بھی اور آسمانوں اور زمین کو بھی اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں. یعنی اپنی ایمان کی گواہی انہوں نے دی کہ میں تو اس کی گواہی دیتا ہوں. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یعنی وہ ان کو یقین ہی نہیں تھا, وہ سمجھے کہ یہ مذاق میں کوئی بات ہو رہی ہے, لیکن جب انہوں نے اتنا اس طرح سے اس بات کو کہا کہ مطلب میں اپنے ایمان کی انہوں نے گواہی دی اور کہا کہ آسمانوں اور زمین کا رب, تو اس کا تو کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا نا. یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے یہ بت جو ہیں انہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. لاجواب ہو جاتے ہیں نا, اور جب لاجواب ہو جاتے تھے تو پھر کچ بحثی اور دشمنی پہ اتر آتے تھے. وتاللہ اور قسم اللہ کی, تا کا لفظ جو ہے نا یہ قسم کے لیے آیا. وتاللہ اور قسم اللہ کی, لاکیدن البتہ میں ضرور تدبیر کروں گا, اصنامکم تمہارے بتوں سے, بعد ان تولو تم پھر جاؤ مدبرین پیٹ پھیر کر. تو انہوں نے کہا میں تو ضرور ایک چال چلوں گا تمہارے بتوں سے اس کے بعد جب کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے. اب یہاں پر یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ انہوں نے اپنے سے کہی, یعنی ان کے جانے کے بعد یا اس طرح سے انہوں نے کہی, ان کے سامنے نہیں کہی, بلکہ انہوں نے قسم اس بات کی کھائی کہ ضرور ان بتوں کے ساتھ اب میں ایک ایسی چال چلوں گا جبکہ یہ سب کے سب یہاں سے چلے جائیں گے. اور وہ سب کے سب کہاں چلے جائیں گے اور کب چلے جائیں گے؟ تو بات یہ تھی کہ ان کا ایک جشن تھا, ورنہ تو عام طور سے ظاہر بتوں کے پاس ان کی حفاظت کے مجاور یا جو بھی ان کے پجاری تھے وہ ہوتے تھے, اور لوگ بھی عبادت کے لیے ہوتے تھے, تو اکیلے تو نہیں ہوتا تھا نا ان کا عبادت خانہ. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لوگ عبادت کے لیے آتے جاتے رہتے ہوں گے. لیکن ہوا یہ کہ ان کا ایک تہوار تھا جو کہ منایا جاتا تھا شہر سے باہر کھلے میدان میں, اور اس میدان میں جو ہے وہاں پر یہ سب کے سب چلے جاتے تھے اور وہاں خوشیاں مناتے تھے, اور جو بھی کھیل تماشے یا جو کچھ بھی ہوتا تھا تو یہ وہ اس تہوار میں پورا شہر جو ہے وہ خالی ہو جاتا تھا, اور سب کے سب جو ہیں یعنی جو عبادت خانے میں جو بھی لوگ ہوتے تھے وہ بھی, اور ہر ایک سب باہر شہر سے باہر میدان میں چلے جایا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں سے مقابلے کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی وہ جشن کا دن جو تھا وہ مقرر کیا تھا کہ جس دن تمام لوگ ظاہر ہے باہر میدان میں جمع ہوں گے. ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر وہ اپنا تہوار, وہ بھی تہوار کا ہی دن تھا نا, انہوں نے وہ تہوار کا دن رکھا تھا کہ جس دن سب باہر جمع ہوں گے تو ان کے سامنے, کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے جب حق کا جو مظاہرہ ہوتا ہے وہ ہوگا تو ان چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو اللہ کی طرف سے کچھ ان کے دل میں بات آئے گی اور ان کو کچھ سمجھ میں آئے گی جو نبی کی جو دعوت ہے وہ. تو یہاں پر بھی ایسا ہی تھا کہ یہ سب ساری قوم جو ہے وہ شہر سے باہر نکل کے میدان میں جو ہے وہ اپنا جشن منانے چلی گئی, اور ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجعلہم, تو اس نے کر دیا انہیں جزازن ٹکڑے ٹکڑے. کس کو کر دیا؟ بتوں کو. الا سوائے کبیرن بڑے کے, لہم ان کے, لعلہم شاید کہ وہ الہی طرف اس کے یرجعون وہ رجوع کریں. اب انہوں نے کیا کیا, جتنے بھی بت تھے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, یعنی ان کو توڑ کے ہاتھ میں ان کے وہ تھا اور کلاڑا یا ہتھوڑا کیا تھا, اور اس سے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان بتوں کو, اور صرف چھوڑ دیا صرف بڑے والے بت کو, اور اپنا تیشا یا جو کیا وہ کلاڑا تھا جو بھی وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا, تاکہ جب وہ آ کر دیکھیں تو صرف وہ بڑا بت جو ہے وہ صحیح سلامت ہوگا, باقی سب کے سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہوں گے.
اور جو جس یعنی جو آلائے واردات تھا، یعنی جس سے کہ ان بتوں کو توڑا گیا ہے، وہ بھی اس بڑے کے پاس ہی تھا، یعنی اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ تو اب جب آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، جب کوئی حادثہ یا کوئی کرائم ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے کہ جو آلائے واردات ہے وہ کس کے پاس ہے، اس پہ کس کے فنگر پرنٹس ہیں، یہی سب دیکھا جاتا ہے نا۔ تو اب کیا حجت تمام ہو جائے گی کہ وہ ان کے ہی ایک بڑے بت کے کندھے پہ وہ رکھ دیا گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا جب وہ سب واپس لوٹے اور یہ حشر دیکھا انہوں نے، ظاہر ہے ان کو غصے سے بھر گئے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی آپس میں انہوں نے یہ بات کی کہ یہ من فعلا، کس نے یہ کیا ہے، یا جس نے یہ کیا ہے، ہاذا، یہ، بآلہتنا، ساتھ ہمارے الہوں کے، انہم، یقیناً وہ، لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے۔ انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا ظلم، ہمارے سارے جو الہ تھے، ہمارے سارے جو معبود تھے، اتنے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یہ کون ایسا ظالم ہے جس نے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، سمینا، یعنی ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ سمینا، سنا ہے ہم نے، فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم، وہ ذکر کرتا تھا ان کا، یقالو، کہا جاتا ہے، لہو، اس کے، ابراہیم، ابراہیم۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو، کہ وہ آپس میں جب بات ہو رہی تھی انہوں نے یہ ڈسکس کر رہے تھے، یعنی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہو گیا، کیسے ہمارے تمام الہ جو ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے، کون ہے وہ ظالم جس نے کہ ایسا کام کیا؟ تو پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان کو کہ وہ یہ ذکر کرتا تھا ان کے بارے میں، یعنی وہی والی باتیں کہ جو وہ کہتے تھے نا کہ یہ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، اور اللہ تو، تمہارا رب تو کوئی اور ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، اور یہ تو مطلب یہ غلط کام ہے، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے ایک لڑکے کو، ایک نوجوان کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، فاتو، پسلاؤ، بھی اس کو، الا ایون الناس، آنکھوں کے سامنے، ویسے تو ہے اللہ، اوپر آنکھوں کے، لیکن مطلب مفہوم ہے آنکھوں کے سامنے، الناسی، لوگوں کی، لعلہم، تاکہ وہ، یشہدون، وہ مشاہدہ کریں۔ انہوں نے کہا جاؤ، جا کر لے کر آؤ اسے۔ کچھ لوگوں کو بھیجا گیا، لوگوں کے، تمام لوگوں کے سامنے، کیونکہ سب جمع تھے نا، اب اتنا بڑا کام ہوا تھا، اتنا بڑا عبادت خانہ، اس میں سارے بت ٹوٹے پھوٹے، تو انہوں نے کہا جاؤ اس کو سارے لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، تاکہ سب یہ مشاہدہ کریں، سب دیکھیں، اور سب گواہ ہوں اس بات کے، جو بھی یہاں پر بات چیت ہو اس کی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ قالو، انہوں نے کہا، انتا، کیا تم نے، فعلتا، یہ فعل کیا، ہاذا، فعلتا ہاذا، کیا تم نے کیا تھا یہ، بآلہتنا، ساتھ ہمارے الہوں کے، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ اب انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا ان سے کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ حشر تم نے کیا ہے، یعنی ان کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ قالا، انہوں نے کہا، بل فعلہ، بلکہ کیا ہے اسے، کبیرہم، ان کے بڑے نے، ہاذا، اس، فسألوہم، بس پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر ہیں وہ بولتے۔ تو اب انہوں نے ان کی بات انہی کے اوپر ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے ہمارے الہوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں نے تو نہیں کیا، انہوں نے کہا اس کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تو اس سے پوچھو نا اگر یہ بولتا ہے تو۔ اب انہوں نے جو بات پوچھی اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ان کا خوف نہیں تھا کہ وہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے توڑا ہے تو کیا پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ بات جو ہے نا، صرف اس سے پہلے تو صرف پروہتوں یا جو پجاری تھے یا جو وہاں کے وہ تھے ان کے سامنے ہو رہی تھی، اور کچھ لوگ تھے، لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ عام لوگ بھی موجود ہیں اور سب کے سب یہ دیکھ لیں کہ وہ بت جن کو کہ وہ
جن کے سامنے اپنی حاجات بیان کرتے تھے، جن سے وہ دعائیں مانگتے تھے، اپنی حاجتیں بیان کر کے ان سے اپنے مسئلوں کے حل مانگتے تھے، وہ کتنے بے بس ہیں. اور یہ جو وہاں ان کے مجاور یا پروہت جو پجاری جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کیا اوقات ہے. تو اب ان پجاریوں سے بھی وہی حماقت ہوئی جو کہ فرعون سے ہوئی تھی. فرعون سے کیا حماقت ہوئی تھی؟ جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اپنے دربار میں بھی کرا سکتا تھا نا، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس جشن کے دن، جبکہ ملک کی تمام جو رعایا تھی وہ جہاں جمع تھی، وہاں پر اس نے ان کو آگے مقابلہ کروایا. تو کیا ہوا کہ ہر ایک تک یہ پیغام جو تھا نا وہ پہنچ گیا. اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ جو پیش کرنے کے لیے، سننے کے لیے تمام عوام کو اکٹھا کر لیا گیا. اب وہاں پر بھی ذلیل ہوئے تھے وہ فرعون اور اس کے جو سردار تھے، کیونکہ سب نے دیکھ لیا کہ یہ جادو نہیں معجزہ، یہاں تک کہ وہ جو جادوگر تھے وہ تک ہی مان لیا ہے. اور یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر بھی سب کے سامنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، تو اصل بات یہ تھی کہ وہ جھوٹ تو ظاہر پیغمبر ہیں، جھوٹ تو ان کی ذات سے ہم وہ کر ہی نہیں سکتے. اصل میں وہ اپنے مخالفین پر حجت قائم کرنا چاہتے تھے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں نا، اس کے جواب میں وہ خود اس کا اقرار کریں کہ ان کے معبود بالکل بے بس ہیں. یعنی اگر وہ یہ کہتے کہ انہوں نے کیوں نہیں اپنے کو بچا لیا جب میں توڑ رہا تھا یا میں یہ کر رہا تھا، تو وہ بات نہیں بنتی. انہوں نے ان کے منہ سے ہی کہلوایا. اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا تم نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا، تو انہوں نے کہا ان کے جو بڑے ہیں اس نے کیا ہوا نا، اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے تو. اسی کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے نا، جس کے نتیجے میں ان کو وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ظاہر ہے یہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ کیسے بتائے گا. تو ان کی اپنی جو بات ہے نا، وہ خود ہی انہوں نے اپنی اس بات کو، اپنے اس بات سے اپنی کمزوری اور اپنا جو جھوٹ تھا ان معبودوں کے حوالے سے وہ سامنے ان کے آ گیا. تو فرج آؤ، تو وہ پلٹے جب یہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ان سے پوچھ لو، اس سے پوچھو نا یہ بتائے. تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتا ظاہر ہے، اور نہ وہ معبود جن کو توڑا گیا وہ اپنے کو بچا سکتے تھے. تو وہ پلٹے، فرجاؤ تو وہ پلٹے الی انفسہم، اپنے نفسوں کی طرف، یعنی اپنے دلوں کی طرف. فقالو، تو انہوں نے کہا انکم، بے شک تم ہی الظالمون، ظالم ہو. یعنی جب انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا، پلٹے اپنے دلوں کی، یعنی اپنے دل سے میں جب انہوں نے سوچا اور جب انہوں نے یہ غور کیا، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا، صاف صاف سمجھ میں آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب جو ہے اس سے ان کو بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ظالم تو ہم خود ہی ہیں، کہ کیسے ان بے بس اور بے اختیار معبودوں کو الہ بنا کے بیٹھے ہیں، جو اپنی زبان سے یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کے اوپر کیا بیتی ہے، کس نے ان کو مارا ہے، کس نے ان کے ٹکڑے کیے ہیں. یہ ہماری کیا مدد کریں گے جبکہ خود اپنے کو بھی نہیں بچا سکتے. بالکل وہی بات جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، وہ ان کی سمجھ میں آ گئی پہلی فوراً، انسٹنٹلی. اب آپ دیکھیے کہ وہی بات جب ان جادوگروں کی سمجھ میں آئی تھی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جادو نہیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے، تو وہ ایمان لیا. لیکن یہاں کیا ہوا کہ فوری طور پہ تو ان کو بھی احساس ہو گیا کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی یہ ہم نے جن کو الہ بنایا ہوا ہے ان کی تو کوئی حقیقت اور اوقات ہی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد فوری اس انسٹنٹ جو ریئیکشن تھا، اس کے فوراً بعد انہوں نے پھر نکسو، وہ اوندھے کر دیے گئے، علی رؤوسہم، اپنے سروں پر. لقد، البتہ، بلا شبہ، علمت، جانتا ہے تو، ما ہؤلاء، نہیں ہے یہ، ینطقون، بولتے. لیکن کیا ہوا؟ وہی والی بات، ضد اور اکڑ اور انا، کہ یہ بات کیسے تسلیم کر لیں کہ ہم غلط تھے یا یہ ہمارے معبود جو ہیں یہ غلط ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو کیسے صحیح مان لیں. یہ جو ضد ہوتی ہے نا، یہ دیکھیں جیسے کہ میں ابو جہل کا اور اس کا واقعہ بھی آپ کو بتایا تھا نا، کہ قرآن کو سنتے تھے چھپ چھپ کے اور کہتے تھے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، لیکن ہم ایمان نہیں لائیں گے.
اپنی ضد میں، اپنے مفادات کے لیے، اور کچھ اور باتیں تھیں، ریزنز تھے جن کی وجہ سے، لیکن ان پر جو ضد اور ایک شرمندگی بھی ہو گئی نا کہ یہ تو ہم بالکل ہی ذلیل ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، تو پھر اس ضد کی وجہ سے، اس جو یعنی انا کی وجہ سے، اس ڈھٹائی اور سرکشی کی وجہ سے ان کی عقل اوندھی ہو گئی، دماغ جو ہے ان کا الٹ گیا، اوندھے کر دیے گئے اللہ روح سے، وہ اوندھے کر دیے گئے اپنے سروں پر، یعنی دماغ ان کے الٹ گئے، اوندھے ہو گئے، جو بات سیدھی سیدھی سمجھ میں آ رہی تھی اس سے پھر انکار کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو، تم تو جانتے ہو یہ نہیں بول سکتے، تو پھر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ان سے پوچھو، اس بت سے پوچھو یہ بتائے گا، یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ قالا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، افتعبدون کیا بھلا تم عبادت کرتے ہو بدون اللہ اللہ کے سوا، ما لا ینفعکم جو نہیں نفع دیتے تمہیں، شیئا کچھ بھی، ولا یضرکم اور نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر بھی کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ایسی بتوں کی اور ایسی چیزوں کی جو کہ نہ تو تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے کو بھی نہیں، اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی تم جو ہے ان کی ہی عبادت کرو گے۔ اف ہے، اف ہے، یعنی تف ہے، لکم تم پر، ولیما اور واسطے ان کے جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے۔ اف جو ہے وہ انتہائی بیزاری کا کلمہ ہے، کہ توبہ ہے، افسوس ہے، اف یعنی تف ہے تم پر، یعنی اتنا کلیئر تم کو سب کچھ بات سمجھ میں آ گئی، تم نے دیکھ لیا، اور اس کے باوجود بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، یعنی تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ بول نہیں سکتے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو وہ تمہیں کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اب یہ بات تمہاری سمجھ میں آنے کے بعد بھی تم اس کے باوجود ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتے، اتنے مجبور تمہارے الہ ہیں کہ جو تمہاری مدد چاہتے ہیں کہ تم انہیں بچاؤ، تم ان کی حفاظت کرو، تم ان کی دیکھ بھال کرو، تو اس کے مقابلے میں وہ اللہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری دیکھ بھال، تمہیں رزق دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے، اس کو چھوڑ کے تم ان کی عبادت کر رہے ہو، عقل سے پھر بھی کام نہیں لے رہے۔ قالو انہوں نے کہا، حرقوہ جلا ڈالو اسے، وانصروا اور مدد کرو، آلہتکم اپنے الہوں کی، ان کنتم اگر ہو تم فاعلین کرنے والے۔ انہوں نے کہا اب جب کچھ بس نہ چلا، تو کہتے ہیں نا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، اب جب کچھ بس نہ چلا تو کیا فیصلہ کیا کہ اب اس کو ہی ختم کر دو، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ اللہ کے دین کو یہ پھیل بھی سکتا ہے، اور پھر یہ کہ لوگوں کو ظاہر پیغام تو پہنچ ہی گیا نا، لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوگا، بار بار اب یہ دوبارہ یہ باتیں کریں گے، تو اس سے بہتر ہے، اور پھر دوسرے یہ کہ اب تو ہم اتنے ذلیل ہو گئے سب کے سامنے کہ اب اس شخص کو پہلے تو اس کو کا ہی نام و نشان مٹاؤ، تاکہ کچھ ہماری جو عزت اور جو ملیا میٹ ہوئی ہے کچھ اس کو ہم سنبھالا دے سکیں، کوئی بہانہ کوئی بات بنا کے لوگوں کو پھر سے بیوقوف بنا سکیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اس آدمی کو ہی راستے سے ہٹانا ہوگا، تو اس کے لیے کیا کریں، اس کو جلا ڈالو، اور اس مدد کرو اپنے الہوں کی اگر تم کرنے والو، یعنی یہ کام جو ہے وہ اپنے الہوں کی مدد کے لیے کرو، یعنی جسے کہا جاتا ہے نا کہ دین کے راستے میں کام کرو، اپنے معبودوں کے لیے کام کرو، ان کی مدد کرو، یعنی اس طرح سے تمہیں بڑا نیکی کا درجہ ملے گا، اور بڑا تمہیں اس کا وہ ثواب ملے گا کہ تم اپنے معبودوں کے لیے تم یہ کام کرنے جا رہے ہو، یہ ان کی مدد ہے، کیونکہ معبود خود تو کچھ کر نہیں سکتے تھے نا، تو ان کی مدد کرو تم، اور ان کو جلا ڈالو۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے آگ کا الاؤ دہکایا گیا، اور وہ کوئی چھوٹی موٹی معمولی آگ نہیں تھی، کافی، یعنی پہاڑ کے اوپر وہ ایک بہت بڑا سا وہ بنایا گیا، تندور کی طرح ایک وہ بنائی گئی، اور اس کے اندر وہ آگ دہکائی گئی، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو کہ لکڑیاں جمع کی جا رہی تھیں اور آگ
نے جھونکی جا رہی تھی اور اس کو خوب دہکایا جا رہا تھا، خوب. اور جب وہ خوب دہک کے بھڑک کے وہ آگ ایسی تھی کہ اس کی بہت دور دور تک تو اس کی لپٹیں اور اس کی گرمی تھی کہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا. اس آگ میں جانا تو دور کی بات ہے. تو پھر یہ ہوا کہ اب اس آگ میں ان کو ڈالا کیسے جائے. اور اس کی بھی روایت ملتی ہے کہ منجنیق جو ہوتی ہے، یعنی وہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گولا جس میں رکھ کے اور وہ چلایا جاتا ہے، یا گلیل کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو میں رکھتے ہیں اور اس کو پھر چھوڑتے ہیں تو وہ بہت دور. پرانے زمانے میں جنگوں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ شیطان نے ہی ان کو بنانے کا طریقہ اور وہ بتایا، اور وہ بنائی گئی غلیل کی طرح، یعنی آپ سمجھیں ایک بڑے سائز کی غلیل. اور اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کو کھینچا گیا، اور کھینچ کے جو پریشر سے چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اس آگ کے الاؤ کے اندر گر گئے. قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی، اے آگ ہو جا، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے آگ سے کہا، اے آگ کونی، کن، کلمہ کن سے، کونی ہو جا. اللہ کے کلمہ کن تھا نا، اللہ کے کلمہ کن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. ہم نے کہا ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. یعنی اللہ کے حکم سے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے. یعنی دوسروں کے لیے آگ جو ہے وہ جلانے، آگ کا کام تو جلانا ہے نا، اور وہ اپنا کام کرتی ہے ہمیشہ، لیکن یہاں پر اللہ کے حکم سے آگ نے اپنی فطرت چینج کر لی، اپنی نیچر بدل لی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو کر بن گئی. وَأَرَادُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بھی ساتھ اس کے، کیدن، چال چلنے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو بنا دیا ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے. یعنی انہوں نے تو ارادہ یہ کیا تھا ایک چال چلنے کا. تو اس کا جو مفسرین کی رائے میں جو ہے مفہوم یہ ہے کہ در حقیقت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا نہیں چاہتے تھے، آگ میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، بلکہ صرف خوفزدہ کر رہے تھے. اور آگ دہکائی جا رہی تھی کہ اتنا خوفناک ایک وہ آگ کا الاؤ ہوگا کہ جس کو دیکھ کے یہ خود ہی ڈر کے جو ہے وہ باز آ جائیں گے اور معافی مانگ لیں گے، اور جو کچھ کیا ہے اس پہ شرمندہ ہو کے اور اپنی جان کی وہ مانگیں گے کہ ہم مجھے چھوڑ دیں، میری جان بخشی کر دیں. یہ سوچ کر انہوں نے یہ اتنا ڈرامہ کیا اور اتنے دن تک الاؤ کو دہکاتے رہے کہ اس کی دہشت اور اس کا یہ سارا وہ دیکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جائیں. لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چال وہ چلنے کا ارادہ رکھتے تھے اللہ نے ان کو سب سے زیادہ خسارہ پانے والا بنا دیا. کس طرح سے؟ کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے بے فکر ہیں، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، اور آگ میں ڈالنے کے لیے بھی وہ آگے، نہ تو وہ بھاگے، نہ انہوں نے ایک یہ بھی آپشن تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا خوف زیادہ کرو کہ وہ یہاں سے بھاگ ہی جائیں. ہم کہیں گے دیکھا اس کی بات میں کوئی سچائی نہیں تھی اسی لیے وہ بھاگ گیا. لیکن ہوا اس کے برعکس کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی موجود رہے اور جو سزا ان کو دی جانی تھی اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہے اور آ گئے. اب کیا ہوا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا ان کو آگ میں پھینکنے کے علاوہ. یعنی وہ چاہتے پہلے تو صرف خوفزدہ ہی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا پڑا. اور آگ میں ڈالتے ہی ان سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کیسے ہو گئے کہ جو رہی صحیح عزت اور جو کوئی رہی صحیح جو بھی بات تھی نا وہ بھی ان کی وہ ختم ہو کے اور زیادہ ذلیل ہو گئے. لیکن دیکھیں جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ سب کچھ معجزات کو دیکھنے کے بعد اور ہر چیز سے نصیحت حاصل کرنے کے بعد اس کے باوجود اپنی ڈٹائی اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. اور یہی حال ان کی قوم کا بھی تھا. یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا، جو قریش کہتے تھے نا کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو دیکھیں کتنا بڑا معجزہ، اتنے بڑے الاؤ میں آگ کے دہکتے ہوئے ڈالا گیا جو کہ ٹھنڈا ہو گیا، ان کے لیے سلامتی والا بن گیا. لیکن پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا تو نہیں لائے. اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں کون تھے؟ ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ایک ان کی بیوی حضرت بی بی سارہ. وَنَجَّيْنَاهُ، اور وہاں سے پھر ان لوگوں نے ہجرت کی کیونکہ باپ
بھی دشمن تھا، باپ نے بھی کہا تھا کہ میں اب تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور وہاں پہ بھی مزید تفصیل وہاں کے حالات کی نہیں پتہ ہے کہ کیا اس کے بعد ہوا۔ روایات ہیں کچھ بنی اسرائیل کے، اس سے روایات ہمیں ملتی ہیں کہ پھر نمرود کے اوپر جو ہے مچھروں کی فوج کا حملہ ہوا اور وہ جس طرح سے مرا، اور بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، لیکن بہرحال مختصراً یہاں پر جو قرآن میں جتنا ہے ہم ابھی اسی کو کریں گے کہ وہاں سے پھر انہوں نے بھی کہا تھا، ان کے باپ نے بھی، کہ اب میں اپنی شکل مجھے نہ دکھانا اور چلے جاؤ یہاں سے، تو وہ اپنے بھتیجے اور اپنی بیوی کو لے کے وہاں سے اس علاقے سے نکل گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے اسے، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ، طرف زمین کے، الَّتِي، وہ جو، بارکنا، برکت رکھی ہم نے، فیہا، اس میں، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ تو ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نجات دی اس کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی، جیسا کہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی کہ پیغمبر کو بھی اور اس پہ ایمان لانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے اور محفوظ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہاں سے نکالنے کے بعد اس زمین کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی جہاں کے برکت رکھی ہے، اور وہ برکت والی زمین کون سی تھی؟ فلسطین کی۔ اور میں سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برکت والی بابرکت زمین ہے، اور دونوں طرح کی برکتیں ہیں۔ ایک تو انبیاء کی زمین ہے، اس سرزمین پہ بہت سارے انبیاء جو ہیں ان کا وہ گزرے ہیں اس علاقے میں، اور اس کے اور مدفون بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری برکت جو ہے وہ وہاں کی زرخیزی ہے۔ تو دونوں طرح کی برکتیں اللہ نے وہاں رکھی ہیں اور جہان والوں کے لیے، اور اللہ پاک نے وہاں پر ان کو ان کی رہنمائی فرمائی اس علاقے کی طرف۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، لہو، اس کو، اسحاق، اسحاق، ویعقوب، اور یعقوب، نافلۃً، زائد، یعنی اپنے ساری فیملی اور اپنے سارے جو بھی ظاہر ہے ایک جگہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، تو وہاں پر صرف گھر والے تو نہیں ہوتے، ماں باپ کے علاوہ، بہن بھائیوں کے علاوہ، دوست احباب، رشتہ دار، کنبہ، برادری، ایک سرکل ہوتا ہے انسان کے ساتھ لوگوں کا، تو وہ ان سب کو اللہ کے لیے چھوڑ کے ہر چیز کو، اور وہ اللہ کے حکم پر جو ہے انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، تو اب ان کے ساتھ صرف ان کی بیوی اور ان کے بھتیجے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کو، اس وقت تک ان کی اولاد نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی، اسحاق علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہی ساتھ ذکر ہے یعقوب علیہ السلام کا، یعنی کہ بیٹا نافلہ زائد۔ زائد کیا ہوتا ہے؟ یعنی بیٹا ہے اور اس سے زائد بڑھ کے کیا؟ پوتا۔ تو دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت یعقوب، وہ بھی پیدا ہو گئے تھے، اور انہوں نے ان کو بھی دیکھا اور ان سے بھی انہوں نے جو ہے اپنی محبت اور اپنی تسکین حاصل کی، کیونکہ یہاں پر دونوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے۔ تو یعنی اللہ کے انعامات، کہ اس وقت تک اولاد نہیں تھی لیکن اللہ نے اس کے بعد ان کو اولاد سے بھی، اس نعمت سے بھی نوازا، نہ صرف یہ کہ اولاد، بلکہ آگے اس کی اولاد کی بھی اللہ پاک نے یہاں پہ خوشخبری سنا دی۔ وَكُلًّا، اور سب کو، جعلنا، بنایا ہم نے، صالحین، صالح، نیک، اور سب کو ہم نے نیک اور صالح بھی بنایا، یعنی نہ صرف یہ کہ اولاد دی اور پوتا دیا، بلکہ وہ سب کے سب نیک اور صالح بھی، اور پھر ان کی اولاد سے اور مزید بہت سارے پیغمبر، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور پھر یہ پیغمبری اور نبوت کا سلسلہ اس خاندان میں چلتا رہا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنایا ہم نے انہیں، أَئِمَّةً، امام، رہنما، یہدونا، وہ رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا، ساتھ ہمارے حکم کے، وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیک کام کرنے کے لیے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور قائم کرنا نماز کا، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ادا کرنا زکوٰۃ کا، وَكَانُوا، اور تھے وہ، لنا، ہمارے لیے، عابدین، عبادت گزار۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو امام اور رہنما بنایا۔ کس طرح سے بنایا؟ کہ وہ نسل در نسل، ان کی نسل میں ہی جو مختلف پیغمبر اور بزرگ جو نہیں بھی تھے، وہ نیک اور صالح لوگ تھے، جو کہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، کس چیز کے ساتھ؟ ہمارے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی
اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے وہ اوحینا اور وہی کی ہم نے ان کی طرف نیک اور بھلے کام کرنے کی. تو اللہ پاک کی رہنمائی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ وہ لوگوں کی جو ہے وہ ہدایت اور ان کی رہنمائی کا سبب بنتے تھے، اور اس کے پیچھے اللہ کا احکامات ہوتے تھے. یعنی جیسے جیسے اللہ گائیڈ کرتا ہے، پیغمبر جو ہیں وہ اپنی زبان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں کرتے، ان کا ہر فعل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے جیسے ہم نے ان کو احکامات ہمارے ملتے تھے ان کو، اسی طرح انہی احکامات سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وہی کی نیک کام کرنے کی. تو اللہ کی طرف سے ہی نیک، وہی کا مطلب کیا ہے؟ دل میں ڈالنا. پیغمبروں کو تو وہی ہوتی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی ہوتی ہے، لیکن اور نیک لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ نیکی کا خیال ڈالتا ہے، یہ بھی ایک وحی ہے. تو وہ اس کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو نیک کام کرتے ہیں ہم سب میں سے، دیکھیں نیکی کا کوئی کام کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، ہمارے لیے آسانی کے راستے بنائے. بعض دفعہ سامنے نیکی کا کام ہوتا ہے لیکن انسان نہیں کرتا، تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی طرف سے ہی دل میں ڈالا جاتا ہے تو ہی انسان نیک کام کرتا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا وہی کی، ایک طرف تو نیک کام کرنے کی، اور یہ وہی تعلیمات ہیں جو ہمیں مسلمانوں کے لیے وہی، کیونکہ تعلیمات تو اللہ کی وہی ہے نا، کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے نا، کہ نیک کام کرنا اور برے کاموں سے روکنا. یہاں بھی یہ نیک بھلائیاں اور نیک کام کرنے کا حکم وہی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کہ نماز کو قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے. اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے، یعنی سب جن کا نام لیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب اللہ کے نیک اور عبادت گزار بندے تھے. اب آگے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کی بات ہے. ولوطن، اور لوط علیہ السلام، آتیناہ، عطا کیا ہم نے اس کو حکم و علمن، اور علم، و نجیناہ، اور نجات دی ہم نے اس کو، من القریتی، اس بستی سے. کون سی بستی؟ سدوم کی بستی جو تھی، التی، وہ جو، کانت تھی، تعمل الخبائث، عمل کرتی خبیث، یعنی خبیث عمل کرتی تھی وہ بستی. انہم، بے شک وہ، کانو تھے وہ، قوم سوئن، برے، فاسقین، فاسق. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو ان کو اردن کی طرف، جو یہ سدوم کی بستی کی طرف، اس طرف بھیجا گیا تھا. اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں فلسطین میں رکے ہوئے تھے، اور وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کو حکم کیا ہے؟ حکمت، نبوت، قوت فیصلہ، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا، اور علم بھی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نجات دی، یعنی اس بستی میں گئے، اپنے علم اور اپنے حکم کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کی، دعوت دینے کی کوشش کی، اللہ کے دین کی تبلیغ کی، لیکن لوگوں نے اس کا انکار کیا، اور لوگ جو تھے وہ ان کی جان کے دشمن بھی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نجات دی اس بستی سے جہاں کے لوگ خبیث عمل کیا کرتے تھے. اور وہ خبیث عمل کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا برا کام کرتے تھے، کیا کیا خبیث عمل تھے ان کے. ایک تو سب سے بڑا جو تھا وہ ہم جنس پرستی تھا. پھر اس کے علاوہ وہ قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، راستوں میں چھپ کے بیٹھتے تھے، اور جو قافلے اور مسافر وہاں سے گزرتے تھے ان کو لوٹتے تھے، پتھر مارتے تھے. اور اس کے علاوہ محفلوں میں کھلے عام بہائی کے کام کرتے تھے. یعنی یہ جو بہائی کا عمل تھا، اس کو چھپ کے نہیں بلکہ کھلے عام محفلوں میں کیا کرتے تھے، سب کے سامنے. اتنے ڈھیٹ اور اتنے بغیرت تھے، اتنے گناہ تو کر ہی رہے تھے، اس پہ اتنے سرکش اور اتنے شرم و حیا سے عاری اور بغیرت بھی تھے. بے شک وہ لوگ تھے، بہت ہی بری قوم تھی، بہت ہی برے لوگ تھے، فاسق تھے. فسق بہت ہی بڑے گناہ گار تھے، اللہ کے نافرمان تھے. تو الحمدللہ یہاں پہ آپ کی تفسیر آیت نمبر 74 تک کمپلیٹ ہو.